کمیٹی کی جانب سے سفر کی نوچندی و 72 علم جلوس و تابوت کے عنوان سے یہ مجلس عزا کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں انجمن ہائے ماتمی بھی بارگاہ شہزادی کونین میں پرسہ پیش کرتی ہیں اور شبیہ تابوت بھی برآمد ہوں گے، جس کی نقابت کے فرائض انجام دیں گے علی جناب مولانا صابر رضا صابر صاحب قبلہ۔ آئیے میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کے حصے کے ثواب کا آغاز کروں، کیونکہ دامن وقت کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، جہاں کے مفلس و نادار جلد آ جاؤ، فضا ہوئی ہے گوہر بار جلد آ جاؤ، لگاؤ دیر نہ زنہار جلد آ جاؤ، ابھی کھلا ہے یہ دربار جلد آ جاؤ، ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے، میرے حسین کی خیرات بٹنے والی ہے، کہ آئے زباں پہ نام علی ولی کا جب، آئے زباں پہ نام علی ولی کا جب، ہونٹوں کو چاٹتی ہے زباں اور زباں کو لب، رنج و ہراس و درد و غم و صدمہ و تہب، لیتے ہی ان کا نام ہوا ہو گئے یہ سب، کہ دل نے خفی کہا تو زبان نے جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ دل نے خفی کہا تو زبان نے جلی کہا، عقدے ہزار کھل گئے جب یا علی کہا، کہ لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں۔ مولا سلامت رکھے تمام مومنین کو، اور خاص طور سے العباس کمیٹی کے تمام ان ممبران کو، ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو کہ جنہوں نے بڑی اپنی کاوشوں کے ساتھ، بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی مشقتوں کے ساتھ اس عزاداری کا، اس پرساداری کا اہتمام کیا۔ یقیناً یہ کوئی عام کام نہیں ہے، بڑی مشقتیں آپ نے اس اہتمام کو مکمل کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں۔ میں آپ کے حوالے سے مطلب پیش کرتا ہوں کہ لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں، عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے، عزا جواں سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں، لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں۔ آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا، ذرا سا اور اپنی سماعتوں کو اور تھوڑا سا بیدار کیجئے۔ لباس اور نہ پہ کر حسین دیکھتے ہیں، خلوص قلب کے اندر حسین دیکھتے ہیں، عدو کی فوج میں کس کا نصیب جاگتا ہے، عزا جواں سے دلا کر حسین دیکھتے ہیں۔ میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی مجلس میں، عزاداروں ملاحظہ فرمائیے گا، میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی مجلس میں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں۔ سلامت رہیے۔ میں گھر کو چھوڑ کے آتا ہوں جب بھی مجلس میں، مجھے یقین ہے میرا گھر حسین دیکھتے ہیں، میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں، میں چھوڑ آیا ہوں قاتل کو کتنی پستی میں، سنا کی نوک پہ جا کر حسین دیکھتے ہیں۔ اور یہیں سے ایک مطلع اور دو شعر اور ملاحظہ فرما لیں کہ میں کچھ نہ ہو کے بھی چلتا ہوں سر اٹھائے ہوئے، شارق بھائی دیکھیں، میں کچھ نہ ہو کے بھی چلتا ہوں سر اٹھائے ہوئے، کیوں؟ غم حسین ہے عزت میری بچائے ہوئے، میں کچھ نہ ہو کے بھی چلتا ہوں سر اٹھائے ہوئے، غم حسین ہے عزت میری بچائے ہوئے، کہ یہاں سے گزرے گا عباس کے علم کا جلوس، توجہ چاہتا ہوں، یہاں سے گزرے گا عباس کے علم کا جلوس، زمین پہ بیٹھا ہوں میں آسماں بچھائے ہوئے،
یہاں سے گزرے گا عباس کے علم کا جلوس، میں کچھ نہ ہو کے بھی چلتا ہوں سر اٹھائے ہوئے۔ شعر آخر ملاحظہ فرمائیے، میں کچھ نہ ہو کے بھی چلتا ہوں سر اٹھائے ہوئے، غم حسین ہے عزت میری بچائے ہوئے۔ یہاں سے گزرے گا عباس کے علم کا جلوس، زمین پہ بیٹھا ہوں میں آسماں بچھائے ہوئے، کہ فرشتے بوسہ میری انگلیوں کا لینے لگے۔ تھوڑا سا بیدار ہوئیے، فرشتے بوسہ میری انگلیوں کا لینے لگے، کیوں؟ علم کو چوم رہا تھا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ نعرہ حیدری، فرشتے بوسہ میری انگلیوں کا لینے لگے، فرشتے بوسہ میری انگلیوں کا لینے لگے، علم کو چوم رہا تھا، علم کو چوم رہا تھا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ آئیے حضرات، میں انہی مصروں کے سائے میں گزارش گزار ہوں ایک بہترین خطیب یعنی عمدۃ الذاکرین خطیب آل محمد علی جناب مولانا قمبر حسین قمبر صاحب قبلہ کی خدمت میں رونق افروز ممبر ہوں اور نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں جتنے مومنین بیٹھے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نجف رسا نعرہ لگا دیں، نعرہ حیدری، عظمت شہزادی کونین بآواز بلند صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام وعلى تحية والإكرام النبي المكي المدني القرشي المتعلبي مولا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المبين والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ ارباب عزا، ارباب غم، کانپور شہر کا یہ پہلا اور واحد پروگرام ایسا ہے جو اپنے وقت پر شروع ہو جاتا ہے، اور ہر سال کی طرح امسال بھی کمیٹی العباس نے 72 علم کے عنوان سے اس پروگرام کو سراہا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جس کو ہم نے عنوان سخن قرار دیا، اعلان ہو رہا ہے قرآن مجید میں، حق و باطل میں نہ چھپاؤ، حق کو نہ باطل میں ملاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یعنی ہر دور میں یہ ثابت ہوتا رہا ہے کہ چاہے اپنے ہوں چاہے بیگانے، وہ حق کے خلاف کھڑے ہونے لگتے ہیں تو ان کو آئینہ دکھانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام، ان کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے کہ بے عزتوں کو عزت دے دیتا ہے، اور جو عزت دار ہیں ان کو اٹھا کے ساتھ میں آسمان پر لے جاتا ہے۔ شرط اتنی رہتی ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو جب کریں تو خالص دل سے کریں، خالص نیت سے کریں۔ جہاں پہ دل و نیتیں خالص ہوتی ہیں اہل بیت بڑھ کے مدد کرتے ہیں، اور جہاں پہ نیتیں خالص نہیں ہوتی، کھوٹی ہوتی، یہ فطور ہوتا ہے، پھر یہ مت سوچے کوئی کہ اہل بیت اس کی مدد کریں گے۔ اہل بیت ان ہستیوں کا نام ہے
کہ جن کے حقوق کو امت محمدی نے چھپایا بھی اور باطل میں ملایا بھی. اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اہل بیت کے حقوق کو چھپانے کے باوجود بھی انسان اس مقام تک نہیں پہنچ پایا کہ جو مقام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. ہوتا اکثر و بیشتر یہی ہے کہ ہم نے اہل بیت کے دامن کو تو تھاما، لیکن اہل بیت کے عمل سے ہمیں کوئی چارہ گری حاصل نہ ہوئی. اور ہونا یہ چاہیے کہ جس طریقے اہل بیت کے دامن کو پکڑے ہیں اسی طریقے اہل بیت کی زندگی کو دیکھ کے ان کی زندگی اپنی زندگی میں اتاریں اور کوشش کریں کہ اہل بیت ہم سے چاہتے کیا. آخری ایام ہیں، ایام عزا کے. آج 4 ربیع الاول ہے، غالباً مشکل سے 3 روز اور پھر 8ویں کا روز آ جائے گا. ہمارے اور آپ کے 11ویں آقا 11ویں امام کی شہادت کا روز ہے، اور اس کے بعد عید زہرا. تو ان 2 مہینے 8 دنوں میں ہم نے مجلسیں کر کے، شب بیداریاں کر کے، جلوس اٹھا کر، علم برآمد کر کے، اگر اہل بیت سے یا امام حسین کے غم سے کچھ حاصل نہیں کیا تو گویا ان 2 مہینے 8 دنوں میں ہم نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، باقی کچھ نہ کیا. جبکہ اللہ نے اہل بیت کے ذریعے ہماری زندگی کو سنوارنے کے بڑے مواقع ہم کو دیے. پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی امام کی. ہوتا یہ ہے اس پروگرام میں تو کہتا ہوں کہ مجھے ذاکر بدل دیں، ہر سال میں کہتا ہوں، لیکن شاہد صاحب اور العباس کمیٹی، اب محبت کہہ لیجئے یا اسرار مندی کہہ لیجئے، کہ جو بھی ہوتا ہے میں عرض کر دیتا ہوں. حالانکہ خطیب تبھی پڑھ پاتا ہے کہ جب اس کے سامنے 4 سننے والے بیٹھے ہوں. لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ذات کا عرفان کسی ایک آدمی کے اندر بھی ہے تو وہ لاکھوں کے اوپر بھاری ہوتا ہے. ایک صلوات کا سہارا دے دیں محمد والے محمد. تو مقصد اہل بیت یہ ہے کہ اہل بیت کی ضیاء کو، اہل بیت سے ملنے والی روشنی کو ہم زندہ باد و پائندہ باد رکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ کون ہمارا اپنا ہے اور کون ہمارا بیگانہ ہے. اور میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے 4000 کا مجمع ہے یا 40 آدمیوں کا مجمع ہے. اور اب تو سب سے زیادہ بیڑا غرق کیا ہے جو سامنے لگا ہے کیمرہ، اس نے. ورنہ پہلے کی عزاداری آپ اٹھا کے دیکھیے، آج سے 20-25 برس پہلے کی، تو اس میں انجمنیں شب بیداریوں میں لگی رہتی تھی باہر کہ نہ معلوم کب ہمارا نمبر آ جائے اور ہم کو بلا لیا جائے. اب ایک طریقے سے یہ اچھا بھی ہے کہ دور دراز تک آدمی دیکھ لیتا ہے کہ فلاں مقام پہ، فلاں شہر میں، فلاں قریے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. جو نہیں آ پاتے کسی کساوت کی بنا پہ وہ گھر بیٹھے دیکھ لیتے ہیں. لیکن معمول یہ بن چکا ہے کہ ہر آدمی گھر بیٹھے دیکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس سے عزاداری کا فائدہ تو میں جانوں گا بہت کم ہوا، لیکن نقصان زیادہ ہوا. نقصان اس معنی میں ہوا کہ جو مجمع کثرت سے آتا تھا اب وہ آن لائن بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ ارے ابھی تو مرثیہ خوانی ہو رہی ہے، ابھی تو شاعر پڑھ رہے ہیں، ابھی مولانا ہی نہیں بیٹھے. اچھا مولانا بیٹھ بھی گئے تو ابھی مصاحب پہ نہیں آئے. تو اپنے اعتبار سے ہم نے عزاداری کو بھی بنا لیا. بات 2-4 باتیں مجھے کرنی ہے اور خالی ذہن کی آمادگی کرنی ہے. باقی انشاءاللہ عالی جناب مولانا جو نقابت کے فرائض انجام دیتے ہیں، صابر رضا صابر صاحب، وہ بھی آ ہی چکے ہیں. بس چند معروضات ان کو سن لیجئے اور ختم دعا کہ اہل بیت نے ہمیں کیا دیا تھا، ہم نے اہل بیت سے کیا لیا. بس اس پہ گفتگو سن لے اور بات ختم کرو. اہل بیت نے اگر ہمیں صحیح اسلام دیا تھا تو دین محمدی صحیح طریقے سے آج پوری امت کو منانا چاہیے. 4-5 دن کے بعد، یا مان لیجئے کہ 6 دن کے بعد ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے. اس دن کا نام ہے 12 ربیع الاول. ہمیں رسول کی ولادت سے بحث نہیں، ہمیں رسول کی شہادت سے بھی بحث نہیں. بحث یہ ہے کہ مسلمان امہ جو محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہی ہے،
اگر وہ نانا کا جشن منا رہی ہے تو نواسے کے غم سے بیزاری کیوں؟ پہلا سوال. ولادت بہت عالی شان، پورا شہر کانپور نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آل اوور انڈیا لیول پہ، بلکہ اور آگے بڑھ جائیے کہ ایشیا لیول پہ سب سے بڑا جلوس محمدی کانپور کی سرزمین پہ ہوتا ہے. مسلمان ہیں صاحب، رسول اللہ کی ولادت منا رہے، ہم بھی مناتے. 12 سے لے کے 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت ہمارے علماء نے قرار دیا. تو مقصد یہ ہے کہ نانا کو ہم نے دل و جان سے مانا، لیکن نواسے کے لیے ہم وہ کوئی کام نہ کر پائے کہ جس سے نانا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں بھائی، ہم نانا کو مان رہے ہیں، نانا سراکھوں، لیکن امت سے غلطی ہوئی. اور غلطی کیا ہوئی سنیے، جتنے بھی میرے لکافی ہیں بس میری سماعت رکھیے گا. امت سے غلطی یہ ہوئی اور امت کے لکھنے والوں سے غلطی یہ ہوئی جناب حاجی شارق صاحب، اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ افف کرنا پڑتا ہے. اور افف یوں کرنا پڑتا ہے کہ جب کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ جنت سے دسترخوان آئے فاطمہ کی ڈیوڑی پہ، تو امت کے لکھنے والوں نے لکھا ہمیں یہ تو شیعہ لوگ احمق ہو گئے، ہر چیز اہل بیت کے لیے تھوڑی آئی تھی. دسترخوان آیا تو امت نے کہا آیا تھا نانا کے لیے، کھایا نواسوں نے. توجہ چاہ رہا ہوں، بات نانا نواسے پہ ہو رہی. آیا تھا نانا کے لیے، کھایا نواسوں نے. چکی پیسنے کے لیے وہاں سے ملک آئے جبریل و میکائیل، انہوں نے کہا کہ آیا تھا ازواج رسول کے لیے چکی چلانے. امت نے کہا کہ یہ ان کے لیے نہیں آیا تھا، یہ تو ان کا کہہ دیا کہ فاطمہ کے لیے آیا تھا. آسمان سے تلوار آئی، قرآن نے اپنے سینے میں جگہ دی کہ ہم نے ایک لوہا آسمان سے نازل کیا ہے. تو امت نے کہا یہ تو ان کے لیے تھوڑی، رسول کے لیے تلوار آئی تھی، علی کے لیے کہہ دیا. اچھا خدا بھی خدا ہے، اس کے آگے چاہے امتی ہو اور چاہے نبی، کسی کی نہیں چلتی. اس نے کہا اگر یہ ہے تو پھر یوں صحیح. اب جب کپڑے بھیجے حسنین کریمین کے تو سل کے بھیجے، تھان نہیں بھیجے. حالانکہ وہ قادر مطلق ہے، تھان کے تھان بھیج سکتا تھا. کیوں نہیں بھیجے؟ تو اس لیے نہیں بھیجے کیونکہ امتیوں کی شرارت وہ دیکھ رہا تھا. چکی چلانے کے لیے جبریل فاطمہ کے گھر بھیجا، کہا ازواج رسول کے لیے آیا. لوہا نازل کیا یعنی تلوار علی کے لیے آئی، کہا نبی کے لیے بھیجا تھا. تو آتا تھا نانے کے لیے، نام امت کر رہی تھی یعنی ہم لوگ کر رہے تھے اہل بیت کا. خدا نے کہا میں خدا نہیں اگر اس معاملے کو بدل نہ دوں. اس نے حسنین کریمین کے کپڑے سل کے بھیجے. اب جب سل کے بھیجے تو امت نے پوچھا کہ معبود ابھی تک تو سب رفتہ رفتہ الگ الگ تھا، یہ سلے ہوئے کپڑے کیوں آئے؟ مشیت نے جواب دیا سل کے اس لیے بھیجے کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ آیا تھا نانا کے لیے، پہن لیا نواسوں نے. صلوات پڑھنا محمد وآل محمد. تو امت سے کئی مقامات پہ غلطیاں ہوئیں، اور جو امت غلطی کرے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ غور سے سنیے گا. جو امت غلطی کرے اس کا رہبر پکڑا جاتا ہے. ملاحظہ کر رہے ہیں؟ جو امت غلطی کرے اس کا رہبر پکڑا جاتا ہے. اور جب رہبر غلط ٹھہرایا جاتا ہے تو پھر کتاب غلط ٹھہرائی جاتی ہے. تو اب امت سوچ سمجھ کے غلطی کرے، اس لیے کہ اہل بیت وہ اشخاص ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی غلطی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آدمی خود غلط ہو جاتا ہے. آدمی چاہے ہمارے خیمے کا ہو اور چاہے غیر کے خیمے کا ہو، اہل بیت کو دنیا نے سمجھا نہیں. اگر اہل بیت کو دنیا سمجھ جاتی تو آج یہ جو نئی نئی بدعتیں رائج ہیں یہ نہ ہوتی. مثلا پہلا آپ نے دیکھا معاملہ کہ آیا کس کے لیے؟ تو نانا کو ہم نے مانا، امت نے مانا، نواسوں کو نہیں مانا. لیکن ستم در ستم یہ ہے کہ امت نے یہ بھی کہا کہ نہیں صاحب ہم تو ویسا ہی مانتے ہیں جیسے آپ مانتے ہیں. بس دو چار معروضات سن لیجئے. امت نے یہ بھی کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ علم اٹھائیں لیکن نہیں اٹھاتے. ہم تو چاہتے ہیں ذوالجناح بنائیں لیکن نہیں بناتے. ہم تو چاہتے ہیں ماتم کریں لیکن نہیں کرتے. ہم تو چاہتے ہیں تابوت نکالیں لیکن نہیں نکالتے. صاحب یہ تابوت، یہ ذوالجناح، یہ تو جھوٹا خون ہے.
میرے سامنے سب صاحب ذوق ہیں، الحمدللہ میری بات سمجھیں گے. امت نے کہا یہ تو جھوٹا خون ان لوگ بنا دیتے ہیں اور ذوالجناح و تابوت اٹھا دیتے ہیں. اگر یہ جھوٹا خون قرآن میں نہ ہوتا تو ہم نہ کرتے. بھئی تھوڑے بیدار ہو جائیے. آئیے بہت قریب سے بہت دور چلیں. جناب یوسف نبی ہیں، تمام امت مانتی ہے. جناب یعقوب کے بیٹے ہیں، تمام امت مانتی ہے. جناب اسحاق کے پوتے ہیں، تمام امت مانتی ہے. جناب ابراہیم ان کے جد ہیں، تمام امت مانتی ہے. نہ ابراہیم کو بغیر مانے چین، نہ یوسف کو بغیر مانے چین. ہم نے کہا نہ مانیے کیا جاتا ہے؟ کہا سبحان اللہ، اگر قرآن میں آئے ہوئے کسی ایک نبی کو نہ مانا تو گویا مسلمان نہیں. اگر کسی نبی کو نہ مانا تو مسلمان نہیں. تو جب نبی کو نہ مان کے مسلمان نہیں تو نبی کی آل کو چھوڑ کے مسلمان کیسے؟ نبی کی آل کو چھوڑ کے تھوڑا تھوڑا سا آگے بڑھائیے تو بات کرنے میں لطف آئے گا. صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے. بس اب لگ رہا تھوڑا آگے آگے نگاہ میں سما گئے آپ لوگ. تو امت نے کہا کہ بھائی جناب یوسف کو تو مانیں گے، تو ٹھیک ہے مانیے، ہم بھی مانتے ہیں. جناب یوسف ملا کے ہیں 12 بھائی، 12 بیٹے جناب یعقوب کے، 11 بھی بیٹے اور ایک بیٹا جناب یوسف. بہت غور سے سنیے گا، نتیجہ ہے بس. جناب یوسف کے اور جو بھائی تھے، دیکھیے بھائی ہوتا کیسا. اگر بھائی کربلا والا ہے تو کیا کہنے، وفا شعار، صبح قیامت تک نام زندہ رہے گا بالفضل العباس کا، اس لیے کہ بھائی سے وفا کر گئے. لیکن اگر یوسف کے بھائی جیسے ہوئے تو پھر لعنت کے حقدار بنیں گے، اس لیے کہ بھائی ضرور ہیں لیکن قرآن نے قاتل کہا، مارا نہیں ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے سازش رچی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، مارا نہیں ہے یوسف کو، مارنے کی سازش رچی، یعنی کہ مارنے کی شبیہ بنائی. مارا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا مارا نہیں ہے لیکن مارنے کی سازش رچی. تو قرآن نے کیا کہا، یعنی اللہ نے کہا یہ سب یوسف کے قاتل، کیونکہ قتل کا منصوبہ بنایا. اب ایک گروہ آواز اٹھاتا ہے یزید تو شام میں بیٹھا تھا، حسین کو مارا تھوڑی تھا. اللہ اکبر. بھائی حسین کو نہیں مارا تھا، شام میں تھا. تو یوسف کے بھائیوں نے کب یوسف کو مارا تھا؟ قرآن نے لعنت کری کہ نہیں کری؟ اگر ہم یزید کو لعنت کر رہے ہیں تو آپ لاکھ کہتے رہیے نہیں مارا تھا، پورا منصوبہ تو اسی کا بنایا ہوا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو گویا یوسف کے بھائیوں نے، جلدی جلدی سفر کر لیجئے، یوسف کے بھائیوں نے جناب یعقوب کے پاس آ کے کہا کہ بابا ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں. سنیے گا غور سے، ایک نیا نتیجہ ہے کہ بابا ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں. جناب یوسف اللہ علم بہترین خوبصورت اور پھر نبی معصوم، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنے بیٹے کو نہیں بھیجیں. جناب یعقوب بہت چاہتے تھے. یہ پورا واقعہ آپ کو قرآن میں 12ویں پارے سے لے کے 13ویں پارے میں مل جائے گا، شوق سے پڑھیے گا. جنہیں عربی نہیں آتی وہ ترجمہ پڑھیں، لیکن پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیسے نتائج نکل رہے ہیں عزاداری تھے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں بھیجیں گے. کہا نہیں بابا لے جانے دیجئے. کہا اگر میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو 11 کے 11 بھائیوں نے کہا ہم بھائیوں کے ہوتے ہوئے کچھ ہوگا، ہم سب اس کی رہنمائی کریں گے، حفاظت کریں گے. کہا اچھا بضد ہو. اچھا جناب یعقوب اللہ کے حکم کے آگے نبی تھے، آواز قدرت آئی جانے دو. اچھا ان کو تو دکھانا تو کچھ اور، متوجہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کو تو دکھانا تو کچھ اور، کو لے جاؤ. جب جناب یوسف کو لے گئے تو اب کیا کیا، معاملہ شروع ہوا، کہانی شروع ہوئی. کنویں کے پاس لے، کسی نے کہا مار ڈالو، بھائیوں نے کہا کہ نہیں مارو نہیں، ایسا کرو کنویں میں ڈال دو. اللہ جب کسی کو بادشاہت دینا چاہتا ہے، بلندی دینا چاہتا ہے تو پہلے پستی میں بھیجتا ہے. کہا کنویں میں پھینک دو، یہ بہتر رہے گا. ایک کرتا پہنے تو کرتا اتروا لیا اور ایک بھیڑیے کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد وہی جھوٹا خون جو امت ہم سے کہتی ہے جھوٹا خون لگاتے ہیں تابوت و علم ذوالجناح پہ، جیسے ہم خون کی چھٹے دے دیتے ہیں، تو قرآن نے اس کو جھوٹا خون کہا اس لیے کہ جناب یوسف کا خون تھا نہیں تو جھوٹا خون ہوا. کہ جون کا خون سے کرتا لپیٹا اور ہائے وائلا توبہ کرتے ہوئے چلے آئے، دہاڑے مارتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو. اب میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، سب ماشاءاللہ صاحب ذوق بیٹھے، کیا جناب یعقوب کو نہیں پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے؟ دیکھیے بات بہت دور تک جائے گی، اگر آپ سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے. کیا جناب یعقوب کو نہیں معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہے؟ اگر نہیں معلوم تھا تو نبی کیسے؟
اس لیے کہ معصوم سے کچھ چاند بھائی چھپتا نہیں ہے. تو نبی کو معلوم ہے کہ یوسف مارے نہیں گئے لیکن پھر بھی رو رہے ہیں. اللہ جانے آپ کا امت یہ بھی کہتی ہے کہ زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا, تو جا کے یعقوب سے کہو کہ زندہ ہے کیوں رو رہے ہیں. صلوات پڑھنا محمد والے محمد پہ. یا علی بھائی زندہ ہے کہ نہیں؟ تو جناب یعقوب ہے نبی اور معصوم, معصوم کے بیٹے نبی کے بیٹے. جناب یوسف خود نبی, نبی کے بیٹے, نبی کے پوتے, سلسلہ نبوت ہے. اب انہیں جب روتے پیٹتے آئے گا بابا یوسف مار ڈالے گئے, جناب یعقوب نے کرتا لیا, سنیے گا, کرتا لیا اور لینے کے بعد کہا آؤ میرے ساتھ چلو ذرا جنگل, جنگل کی طرف بڑھے اور تمام بھیڑیوں کو بلایا, آدم خوروں کو, جانوروں کو بلایا. اور جملہ سنیے, قرآنی جملہ میں اس میں کوئی خطابت نہیں دکھا سکتا. جناب یعقوب نے کہا بھیڑیوں, نبی وہ ہوتا ہے جس کی زبان سب سمجھے, وہ سب کی زبان سمجھے. کیا تم نے میرے یوسف کو پھاڑ کھایا؟ سارے کے سارے جنگلی جانور جو گوشت کھاتے تھے, حملہ کرتے تھے, پھاڑ دیتے تھے. انہوں نے کہا نبی اللہ ہم جانور ضرور ہیں. جملہ سنیے گا, قرآن کا ہے. ان کا نبی اللہ ہم جانور ضرور ہیں لیکن یہ معلوم ہے کہ کس کو کھانا ہے کس کو نہیں کھانا, کس کو مارنا ہے کس کو نہیں مارنا. اب آئیے کربلا میں 6 مہینے کا علی اصغر ہاتھ میں وہ بھیڑیے تھے جو نبی اللہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم جانور ضرور ہیں لیکن یہ جانتے ہیں کس پہ حملہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا. یہ کیسی محمد کی امت تھی کربلا میں کہ 6 مہینے علی اصغر کو بھی نہیں چھوڑا. اب یہ جانوروں سے بدتر ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور جو دعویت کے کہ نہیں صاحب وہاں تو سب مسلمان تھے, بہرحال وہ کرتا واپس لے آئے. اچھا اب کرتے نے کیا کیا؟ جھوٹا خون, جھوٹا خون. جناب یوسف بادشاہ بن گئے, مصر کے والی بنا دیے گئے. جب بادشاہ بن گئے تو یہ 11 کے 11 قاتل قحط پڑا. آپ نے سیریل بھی دیکھا ہوگا جناب یوسف کا, اس میں بھی یہ بات واضح ہو جائے گی. یہ سارے کے سارے بھائی جناب یوسف پاس مصر گئے اناج لینے. جناب یوسف نے دریچے سے دیکھا کہ بھائی ہیں. مقتول پہچان گیا قاتلوں کو, میں نے جملہ کہا مقتول پہچان گیا قاتلوں کو. اب بھی آپ نہ سمجھیں, یہ جو علم لے کے ہم نکلتے ہیں تو اس پہ دیکھ کر آدمی چھپتا ہے, چھپ نہیں پاتا. تو امت کے ٹھیکیداروں نے کہا چھونا نہیں بدعت ہے, چومنا نہیں بدعت ہے. یوسف دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے قاتل, سنتے رہیے گا. انہوں نے کھلایا پلایا, تھے تو بھائی, اپنے نوکروں سے کہا ان کو کھلاؤ پلاؤ. اس کمرے میں بٹھایا جہاں پہ جناب یوسف پینٹنگ کیا کرتے تھے, شاہکاری. پینٹنگ پہ ایک پردہ ڈال رکھا تھا. جب چیز خوبصورت ہوتی ہے تو پردے میں رہتی ہے, سمجھ رہے کہ نہیں؟ وہ جو پینٹنگ کری تھی اس پہ پردہ ڈال دیا. ان کو وہیں بٹھایا, نہلایا دھلایا, کھلایا پلایا. اب اشارہ کر دیا جب یہ سب کھا چکے ہیں تو پردہ ہٹا دینا. اب جو پردہ ہٹایا تو 40 سال پہلے کا راز کھلا. پینٹنگ کیا تھی؟ پینٹنگ تھی ایک کنواں ہے, اس میں کچھ لوگ ایک بچے کو گرا رہے ہیں. جیسے ہی 11 کے 11 بھائیوں نے دیکھا, جملہ آپ کے سماعت کے حوالے, جیسے ہی 11 کے 11 بھائیوں نے دیکھا ایک مرتبہ چھوڑ چھوڑ کے پلیٹوں کو کھڑے ہوئے اور جناب یوسف کے سپاہیوں سے کہنے لگے یہ تو تمہارے والی نے بڑا غلط کیا, یہ تو مہمانداری کا طریقہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ہمیں کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. تو جناب یوسف نے کہا اس سے آپ کا کیا تعلق؟ بھائی آپ کہاں ہے, اس سے آپ کا کیا تعلق؟ تو اتنی ہال بڑھی کہ اس میں کہے گا اس سے ہمارا ہی تعلق ہے, یہ ہمارے راز کو فاش کر رہا ہے. تو جناب یوسف نے کہا کیا مطلب؟ کہ ہم ہی سے ایک گناہ ہوا تھا, ہم سے ہی ایک گناہ ہوا تھا کہ ہم نے ایک دور میں کسی بچے کو کنویں میں ڈھکیل دیا تھا, اب بھی آپ نہ پہنچے. اب سمجھ میں آیا کہ عالم تابوت ذوالجناح دیکھ کر آدمی کیوں کہتا ہے بدعت ہے. معلوم یہ ہوا جب اپنے قتل کا منصوبہ آیا ہوتا ہے تو دشمن منہ چھپاتا ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد وال. توجہ ہے کہ نہیں ہے یار؟ اللہم صلی اللہ.
تو جب انسان دیکھتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں تو اب چھپو. یوسف نے خیر کام کر دیا. جب کر دیا تو پھر وہی جھوٹا خون. تو یہ بھی مرحلہ اہل بیت سے ملا کہ اہل بیت کو انسان اگر سمجھ لیتا. اچھا پھر اس کے بعد وہ جو کرتا جناب یعقوب کے پاس پہنچا. آپ بھی نابینا ہو چکے تھے, بینائی جا چکی تھی. جب ایک بھائی لے کے پہنچا تو آپ نے سر آنکھوں سے لگایا. اچھا یہ سر آنکھوں سے کیوں لگ رہا ہے؟ یوسف کا خالی کرتا ہے, خون تو یوسف کا نہیں. سر آنکھوں سے لگایا, آواز غیب آئی, یعقوب اتنا کیوں روتے ہو؟ کیا رونے سے سکون ملتا ہے؟ تو جناب یعقوب نے کہا پروردگار سکون بھی ملتا ہے اور چہرے پہ نور بھی آتا ہے. سکون بھی ملتا ہے, چہرے پہ نور بھی آتا ہے. تو اس لیے جناب یعقوب کی بنی سنت. تو جب نبی کی سنت بن جائے تو مسلمان عمل کرتا ہے. جس طریقے ابراہیم کی سنت ہے بکرا, عمل کرتا ہے, پوری امت عمل کرتی ہے. تو خالی ابراہیم کی سنت پہ عمل کیوں ہوتا ہے, یعقوب کی سنت پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہیں گے ہم یعقوب کی امت میں نہیں. ٹھیک, کوئی بات نہیں, ہم نے تسلیم کر لیا محمد کی تو امت میں ہو, تو جو محمد نے کیا وہ تو کرو گے. کا بالکل کریں گے. تو اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ محمد روئے بھی اور ماتم بھی کیا, ام المومنین حضرت عائشہ روئیں بھی اور ماتم بھی کیا. آئیے اٹھائیے بخاری حدیث نمبر 1058, بخاری کی دوسری یا تیسری جلد حدیث نمبر 1058, یاد رکھیے گا, بھول جائیے گا تو ریکارڈ ہو رہی مجلس دیکھ لیجئے گا. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب سرور کائنات اس دنیا سے گئے, یعنی اللہ کے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بس سنیں ہو ختم دعا. حضور جب اس دنیا سے گئے تو آپ اپنے والد بزرگوار کے گھر میں تھیں اور آپ کی رحلت ہو گئی, پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے. ام المومنین کے ایک بھائی تھے محمد ابن ابی بکر, وہ دوڑ کے گئے اور بلایا, اٹھایا اپنے باپ کے گھر میں کہ تو یہاں سو رہی ہو, چلو تمہارے سرتاج دنیا کے رہبر اس دنیا سے اٹھ گئے. صاحب بخاری لکھتے ہیں کہ ام المومنین روتی ہوئی بے تحاشا محمد کے گھر پہنچی. جب محمد عربی کے گھر گئیں تو دیکھا فاطمہ جو آپ کی اکلوتی بیٹی اپنے باپ کا سر زانو پہ رکھے ہیں اور رکھنے کے بعد آنسو بہا رہی ہیں. کہتی میں جیسے ہی گئی میں نے سر اقدسر جناب رسول رسالت ماب لیا, اپنے زانو پہ رکھا. یہ ام المومنین حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنے زانو پہ رکھا اور زار قطار رونے لگی. حال یہ تھا کہ صاحب بخاری لکھتے ہیں کہ ام المومنین جنازہ رسول پہ کبھی سینے پہ ہاتھ مارتی تھیں, کبھی سر پہ ہاتھ مارتی تھیں, کبھی سینے پہ ہاتھ مارتی تھیں, کبھی سر پہ ہاتھ مارتی تھیں, اور مرثیہ پڑھتی تھیں. یہ مرثیہ پڑھتی تھیں. اب بریکٹ میں صاحب بخاری لکھتے ہیں کہ سر و سینے پہ ام المومنین جو ہاتھ مار رہی ہیں اس عمل کو ماتم کہتے ہیں, اس عمل کو ماتم کہتے ہیں. تو بھیا کچھ اولادیں باپ کی سگی ہوتی ہیں, کچھ ماں کی سگی ہوتی ہیں. باپ کے نہیں ہو سکتے تو ماں کی سنت پہ عمل کر لو, اس لیے کہ ماں نے بھی ماتم کیا ہے, باپ نے بھی ماتم کیا ہے. صلوات پڑھ دے پر محمد. واہ, تو مشکل کچھ ہے نہیں اگر اہل بیت کے در سے اسلام لے. دین محمد بہت اعلیٰ دین ہے, اس کو ہر آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا, اس پہ عمل بھی نہیں کر سکتا. بس میرا ٹائم پورا ہوا, باقی اب آپ نقابت کے فرائض انجام دیں گے. مولانا موصوف جو آ چکے ہیں, آپ کے مہمان مولانا ہیں, ان کو سنیے گا. آخری پرسہ ہے کانپور کا, جہاں جہاں بھی ہے. بس اس کے بعد ایک پروگرام اور رہ گیا ہے, کانپور کی 8ویں اور چپ تازیہ, اور اس کے بعد پھر جو سال آئندہ زندہ رہے گا اسے فرش عزا نصیب ہو. اور ایک بات کہتا چلوں, مجلس آن لائن ہے, بہتیرے لے دیکھتے ہیں, بہتیرے نہیں دیکھتے, لیکن وہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے جن کو اس پروگرام سے چڑ ہے. ایک تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جو غیر کرتے تھے اب اپنے کرنے لگے. ابھی تلک غیر عزاداری کے خلاف تھے, اب کچھ اپنے ہو گئے. میں نام بھی لے سکتا ہوں, سمجھ رہے ہیں, میں بڑا بدتمیز مولوی مشہور ہوں کانپور, ہمیں فکر بھی نہیں رہتی. نام تو ہوتا ہے, چاہے تمیز میں ہو چاہے بدتمیزی میں ہو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. پہلی بات یہ کہ کمیٹی العباس یہ جو پروگرام کرتی ہے یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے نہیں کرتی, یعنی کہ چندے سے نہیں کرتی.
خدا دوسری کمیٹیوں کو بھی یہ توفیق دے کہ وہ کمیٹیاں بھی جو مال امام کھا کے بن گئیں، جو کل تلک کچھ نہیں تھے، آج الحمدللہ لکھپتیوں میں نام ہو رہا ہے تو اپنی محنت سے نہیں، مال امام کھا کے ہو رہا ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ، اگر کوئی کمیٹی کوئی پروگرام کر رہی ہے تو اس کے پروگرام کو زیر مت کریے اگر بہتری نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ کہ علماء کانپور، اس میں سے ایک عالم دین، ان کو بھی بڑی دقت ہے کہ یہ 72 علم کیا ہے صاحب. میں نے دیکھیے میری قبر میں نہ العباس کمیٹی جائے گی، نہ کانپور کی عوام جائے گی، نہ مولویان کانپور جائیں گے، نہ میرے والدین جائیں گے. میں اپنے عمل کے ساتھ اپنی لحد میں جاؤں گا اور اپنے عمل کا حساب اپنے خدا کو دوں گا. ٹھیک ہے. تو کسی انسان کے آگے للو چپو کرنے سے بہتر ہے اہل بیت کی کر لو تو کچھ مقام حاصل ہو جائے. ٹھیک ہے. اگر عزاداری میں کہہ رہا ہوں 72 علم، چلیے ٹھیک ہے، لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے، 72 علم نہ ہونا چاہیے، تو آپ کوئی اچھا سا نام سجیسٹ کیجئے اور کمیٹی کو دے دیجئے. دوسری بات کہ کمیٹی یہ پروگرام جو کر رہی ہے یہ کربلا میں کیوں کر رہی ہے؟ تو سن لیجئے، کربلا ہے وقف، کربلا ہے وقف، اور وقف کے لیے متولی نیوکت کیا جاتا ہے، متولی مالک نہیں ہوتا. ٹھیک. اب کاشف صاحب یہ نہ سمجھے کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں. متولی عوام بنا دیتے کہ بھئی آپ اس پہ جو ہے اس کے معاملات دیکھیے اور اس کے جو رسوخ ہیں اس کو پورا کیجئے، کیا گھٹ رہا ہے کیا بڑھ رہا ہے. خیر جب سے کاشف صاحب کے ہاتھوں میں کربلا کی باغ ڈور آئی ہے انہی نے بہت تیرا کام کرایا ہے، خدا ان کی توفیق میں اضافہ کرے. اور اس سے پہلے رہے انہوں نے بھی کام کرائے، لیکن کچھ دکھتا ہے کچھ چھپتا ہے. ایک لفظ اور کہہ دوں کہ کچھ چھپتا ہے کچھ چھپتا ہے، تو چھپنے والے بھی رہے اور چھپنے والے بھی رہے. بہرحال آخری بات یہ کہ صاحب اس کو یہ جو ہے 72 علم، تو یہ ہے آیت اللہ سیستانی العظمیٰ کے دفتر کا فتویٰ. کیمرہ زوم کریں، کیمرہ میں نگر ہوں. ٹھیک ہے. یہ آیت اللہ سیستانی کے دفتر کا فتویٰ ہے. آیت اللہ ہم اور آپ نہیں بناتے، آیت اللہ یعنی فقی دور جدید کا. ٹھیک ہے. یہ آیت اللہ سیستانی کے مسائل کا گروپ تھا. وہاں پہ جناب شاہد صاحب نے جو العباس کمیٹی کے منتظمین میں سے ہیں، انہیں لکھا تھا میں شاہد کانپوری العباس کمیٹی گزشتہ کئی سالوں سے 72 علم کے عنوان سے مولا عباس کے 72 علم برآمد کرتی ہے، جیسا کہ ہندوستان کے دیگر شہروں میں بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ایک شہر پٹنہ، ایک شہر جونپور رنو وغیرہ وغیرہ. کیا یہ کرنا، اس عنوان سے علم اٹھانا جائز ہے؟ ان کا جواب آیا وعلیکم السلام، جی ہاں بالکل درست ہے، جی ہاں بالکل درست ہے. اب ہم کو وہ مولوی حضرات اور وہ قوم کے ٹھیکیدار اس بات کا جواب دے دیں، یا یہ کہہ دیں کہ وہ آیت اللہ سے بڑے ہیں تو کمیٹی نام بدل دے گی، یا پھر یہ مانے کہ جو آیت اللہ نے کہا وہ صحیح ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. دیکھیے پروگرام ہو تو عزاداری رہی ہے نا، کوئی اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم علم کو بالکل ہی شبیہ بنائے دے رہے ہیں. جیسے کہ بھی جونپور میں تابوت اٹھا، بالکل جوتا موزہ سب پہنا دیا گیا، اس کو خیر علماء بولے آنکھیں آئے کم ہوا. لیکن کوئی پروگرام اگر عزا کے لیے ہو رہا ہے تو 72 علم اب آپ کہیں تو ہر علم مولا عباس کا تھوڑی ہے. 72 علم ایک عنوان دے دیا انہی نے. اگر 72 علم وہ نکال رہے ہوں، اٹھا رہے ہیں، بھئی تو 72 علم نظم کر دیتے ہیں، لے لے کے لڑکے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں دقت کیا ہے؟ دقت ہمیں لگتا صرف یہی ہے کہ ہمارا جھنڈا اوپر رہے اور تمام کمیٹیوں کا جھنڈا نیچے ہو جائے. تو میاں نہ تو آپ امام حسین ہیں، نہ مولا علی ہیں، نہ رسول خدا ہیں، نہ اہل بیت ہیں، اور نہ ہی اتنے بڑے سپریم لیڈر ہیں کہ آپ کی جے جے کار ہو. امام حسین کا کام اور کمیٹیاں انجمنیں بھی کرتی ہیں، امام حسین کا پروگرام یہ کمیٹی بھی کر رہی ہے. اگر اس کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کی
مخالفت بھی نہ کریں، اگر موافقت میں نہیں ہے تو مخالفت بھی نہ کریں، اس لیے کہ یہاں پہ دشمن اہل بیت کا تو ذکر ہو نہیں رہا ہے۔ میں آپ کے ساتھ آدھا گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہوئے، کیا میں نے کسی دشمن کا نام لیا؟ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو اگر علم بھی ہے تو مولا عباس کا ہے۔ تو آزاداری میں اب ان لوگ نے، کمیٹی نے فتویٰ بھی منگا لیا ہے، لہٰذا اس قصے کو اب ختم کرے۔ ہر سال یہ ایک پروپیگنڈا اٹھتا ہے کہ 72 علم 72 علم، تو بھیا 72 علم کیا ہم کہہ رہے ہیں 1 لاکھ علم ہو، ٹھیک ہے، علم اٹھانے والے بنیے، علم چھوڑ کے بھاگنے والے نہ بنیے، ٹھیک ہے۔ تو علم چھوڑ کے بھاگنے والے بہتیرے تھے، تاریخ میں آج ان کا نام بھی کوئی نہیں لیتا۔ تو یہ علم برآمد تھا، بلند تھا، کربلا میں بلند رہا۔ ایک بار عصر عاشورہ جھکا تھا، غازی کے ہاتھ جب کٹے تھے، وہ اس سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے صبح قیامت تک، اب یہ جتنے بھی موالی حیدر کرار بیٹھے ہیں، جتنے بھی علمدار بیٹھے ہیں، یہ علم کو جھکنے نہیں دیتے۔ تو میری گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے، سمجھ رہے ہیں، انگریزی میں کہہ دیجئے کہ میں آپ سے بہت ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں، اور ہندی میں کہہ دیجئے ونمرتا پوروک، اور اردو میں کہہ دیجئے عاجزانہ گزارش کہ عزاداری کو فروغ نہیں کر رہے ہیں تو اپنے اپنے جگہوں پہ بیٹھیے۔ ممبر اس لیے نہیں ہے کہ آپ جمعے کے خطبے میں کسی کے اوپر انگوش نمائی کریں، جمعے کے خطبہ جمعے کی طریقے دیجئے۔ سماج کی غلطیاں سدھاریے، اپنے جس علاقے کے آپ جمعہ جماعت ہیں وہاں کی غلطی سدھاریے، ٹھیک ہے، وہاں 2 گروپ ہو گئے، ان کو ملانے کی کوشش کریے۔ دوسروں میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میں بھی جمعہ جماعت ہوں علی نگر کا، پوچھئے علی نگر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، جو غلطی ہے معاشرے میں اس محلے میں اس کو سدھاریے، ممبر اجازت دیتا ہے، لیکن آپ عزاداری کے اوپر ایک انگلی اٹھائیے کہ میں صحیح ہوں سب غلط ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں ان عالموں سے، ان عالم دین سے کہ عزاداری میں فروغ کے لیے آگے بڑھیے۔ اس لیے کانپور میں جتنی بھی عزاداری ہو رہی ہے سب ہماری، چاہے وہ انجمن آئے جعفریہ ہو، چاہے معین المومنین ہو، چاہے رضویہ ہو، رضا اسلام ہو، مظلومیہ ہو، پنجتنی ہو، انوار پنجتنی ہو، کوئی انجمن سپاہ مہندی ہو، کوئی سی انجمن ہو، شہر کی ساری انجمنیں ہماری انجمنیں۔ کوئی ہم سے پوچھتا ہے چاند بھائی کہ مولانا آپ کی انجمن کیا ہے، تو حقیقی انجمن جو ہمارے باپ دادا کی وہ تو معین المومنین ہے، زمانے قدیم سے رہے گی، لیکن اس کے برعکس جواب یہ رہتا ہے کہ انجمن جتنی بھی ہیں سب ہماری، علم جتنے بھی ہیں سب ہمارے ہیں، پروگرام جتنے بھی ہیں سب ہمارے ہیں۔ یا پھر یہ کہہ دیجئے کہ نہیں یہی ہمارا ہے باقی کچھ ہمارا نہیں۔ کیا رضویہ اٹھاتی مولا عباس کا علم نہیں ہے؟ یہ جعفریہ اٹھا رہی وہ مولا عباس کا علم نہیں ہے؟ کیا جعفریہ اٹھا رہی وہ مولا عباس کا علم نہیں ہے؟ یہ سب چھوڑیے انجمنوں کو، ایک بچہ اپنے گھر سے علم لے کے نکل رہا ہے، کیا وہ مولا عباس کا علم نہیں ہے؟ تو علم سب برابر ہے، سب ہماری انجمنیں ہیں، سب ہمارے پروگرام ہیں، ہمارا شہر ہے، ہمارے پروگرام ہیں، یہ جتنے شیعہ بیٹھے ہیں سب ہمارے اپنے، سب بھائی ہیں۔ جو نام حسین لے لے وہ ہمارا، جو نام حسین لے وہ ہمارا۔ ہاں ہم ان سے ذرا دور رہتے ہیں، پھر چاہے وہ ہمارے ہوں چاہے غیر ہوں، کہ وہ سیاست بھی کریں اور حسین کا نام بھی لیں، تو ایسی سیاست جائز نہیں ہے۔ شہزادی سے ڈریں، امام حسین سے ڈریں، محشر کے دن جواب دینا پڑے گا، بس مجھے یہی پیغام دینا تھا۔ اور العباس کمیٹی سے بھی کہوں گا کہ خلوص کے ساتھ کیجئے، ایک کان کو گونگا کر لیجئے، ایک کو بہرا، میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے بھی بہت لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دیجئے، فرق کیا ہے؟ میرے چپک رہی ہے کیا؟ ہمیں 1400 برس ہو گئے، دنیا نے اہل بیت کو برا کہنا نہیں چھوڑا، تو ہم لوگ تو کسی کھیت کی مولی نہیں، تو دنیا برا اسی کو کہتی۔ بڑا اچھا سا شعر ہے، علامہ کہہ رہا ہوں، بلکہ مولانا علامہ کہنا بھی درست ہے ان کو، اس لیے ان کی ذات پہ سوٹ کرتا ہے، آغا روحی صاحب میں بہترین شعر کہتے ہیں، اتنا عمدہ شعر، اکثر میں ان کے شعر کو پڑھ کے مسکراتا بھی ہوں اور اشج بھی کرتا ہوں۔ بہترین شعر فرماتے تھے، اور اب بھی زندہ ہیں الحمدللہ، خدا ان کو طول عمر دے۔ فرماتے تھے مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، سمجھ رہے؟
تو اب جتنے بھی مخالف ہوں اچھی بات ہے، مخالف ہونا بھی ضروری ہے، جب تک مخالف ہوں گے نہیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کامیاب ہیں۔ بس اس کمیٹی کو اللہ سلامت رکھے، ورنہ کربلا میں ہوتا کیا تھا، 18 بنی ہاشم اٹھنے لگے الحمدللہ، شہادت ولادت کا پروگرام عباس کی کمیٹی کرنے لگی، اس کے بعد یہ پروگرام ہونے لگا ہے نا، ایک 28 رجب کے عنوان سے علم آتے تھے، اس کے بعد کربلا میں یا پھر 15 شعبان کی محفل ہوتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ نوجوانوں کا حوصلہ بڑھا اور بہترین سرگرمیوں میں آئے تو ہر پروگرام ہونے لگا۔ بس میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا، خدا سلامت رکھے سب کو، ان عورتوں کو، ان مستورات کو جو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے اپنے اپنے بچوں کے ہمراہ آئیں۔ حقیقت کہیے تو عورتوں سے عزاداری زندہ ہے، آدمی ایک مجلس کرتا ہے ایک چھوڑ دیتا ہے، لیکن عورتیں بچے بھی پالتی ہیں، کھانا بھی پکاتی ہیں، مجلسیں بھی کرتی ہیں، اور مہمان آ جائے گھر میں تو اس کی مہمانداری بھی کرتی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، جناب زینب نے پہلی عزاداری کری تھی، ایام عزا کے آخری دن آ گئے، باقی مصائب مولانا موصوف سے آپ سماعت کریں گے، بس ایک فقرہ سن لیجئے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، مدینے جانا تھا کہ چوتھے امام اپنے عصا کے سہارے سے میر کارما بنے ہوئے ہیں، ناگا راستے میں ایک معظمہ ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، ایک مرتبہ بیمار امام نے کہا اے ضعیفہ، ہم بہت دور سے سفر غربت کر کے آ رہے ہیں، ہمارا گھر لوٹا گیا، ہم برباد ہو گئے، ہمارا اسباب لوٹا گیا، ہمارا خاندان مارا گیا، اب ہمارے راستے میں حائل نہ ہو۔ ایک مرتبہ بہن نے بھائی کی آواز کو پہچانا، پہچان کے عصے کا سہارا لے کے کھڑی ہوئی، اپنے بھائی چوتھے امام کو دیکھ کے کہتی بھائیا تم نے پہچانا نہیں؟ چوتھا امام کہتا ہے معظمہ کون ہو؟ کہ بھائیا میں صغرا ہوں، جب سے یہ گھر سے قافلہ گیا میں اکبر کے قدموں پہ سر رکھتی تھی اور کبھی اٹھا کے یہ کہتی تھی اے بھائیا اکبر تم کیا گھر سے رخصت ہوئے، گھر کی ساری خوشیاں چلی گئی۔ ارے زینب روضہ رسول پہ جا کے گرنا تھا، ایک مرتبہ صغرا پوچھتی بھوبی اماں میرا بے شیر کیا ہوا؟ کہتی ہے مارا گیا۔ میرا اکبر کیا ہوا؟ کہا مارا گیا۔ اب جو قبر رسول پہ جا کے علی کی بیٹی بیٹھی، اے نانا ہر وہ ظلم پچھتائے گا جو زینب بنا ہوا۔ ارے مصائبوں کی انتہا ہو گئی۔ ام البنین اسی اسنا میں آئی، ام البنین عباس کی ماں ہے، آقا کی ماں ہے، آن کے بیٹھی پوچھتی زینب یہ بتا حسین کیسے مارا گیا؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا قند خنجر چلا شمر کا، حسین کا گردن ذبح کری گئی، حسین کو ذبح کرا گیا۔ ام المومنین نے کہا، ام البنین نے کہا مجھے یقین نہیں ہوتا کہ حسین کیسے مارا گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے فقروں کو بدلا، اے اماں پہلے عباس مارا گیا پھر میرا حسین مارا گیا۔ ام البنین نے کہا عباس کیسے مارا گیا؟ کہ سب کے گلے کاٹے گئے لیکن عباس کے ہاتھ کاٹے گئے پھر گلا کاٹا گیا۔ ام البنین نے کہا یقین ہو گیا کہ حسین مارا گیا، اس لیے کہ عباس کے ہوتے حسین نہیں مر سکتا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای من قلبی انقلبون۔ باراللہ اس قلیل عبادت کو قبول فرما، جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ عباس کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں روضے میں آ جائیں، علم اٹھنے جا رہا ہے۔ یا حسین 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 یا حسین
कैमरा बंद हो गया और ऑन है जबकि ये ऑन है हम शूट करने की सोच रहे हैं ये खींच लेंगे कलम क्या दे आए तो ये खींच लेना है अब्बास सकीना, अब्बास सकीना प्यासी है, अब्बास सकीना सी है, अब्बास सकीना ख़ैमे में मैं ना जाऊंगा, उसको कैसे समझाऊंगा। आका से गाजी ने ये कहा ख़ैमे में सकीना प्यासी है, ख़ैमे में सकीना प्यासी है, अब्बास सकीना प्यासी है, अब्बास सकीना अब्बास सकीना प्यासी है, अब्बास सकीना पानी ना मांगूंगी मैं कभी, शिकवा न करूंगी अब मैं कभी, अब लौट के आ जाओ चचा, अब्बास सकीना प्यासी है, अब्बास सकीना अब्बास सकीना जिस वक्त अलम खाली आया और साथ में नागाज़ी आया, खेमों में हुआ कोहराम बपा, अब्बास सकीना प्यासी है, अब्बास सकीना। फैज मेरी आवाज़ सुन रहे तो स्टेज पे तशरीफ ले आए। अब्बास सकीना सी है गयोर तू अपना रो कलम पुर दे दिए नौहा कर तू रकम, अब यार नहीं मैं लिख सकता, अब्बास सकीना प्यासी है, अब्बास सकीना प्यासी है, अब्बास सकीना। अभी आप हज़रात के सामने शबीह ताबूत बरामद होंगे, जिसकी नक़ाबत के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए मशहूर व मारूफ़ ख़तीब आले मोहम्मद अली जनाब मौलाना साबिर रज़ा साबिर साहब क़िबला नक़ाबत के फ़राइज़ को अंजाम देंगे और तबरुकात अज़ा शबीह ताबूत बरामद होंगे और आप ज़ियारत करेंगे। आइए मैं क़िबला को दावत कलाम कि ज़ैनब के बरादर का ये दरबार है, ज़ैनब के बरादर का ये दरबारे करम है, मायूस यहाँ आके सवाली नहीं जाता। ज़ैनब के बरादर का ये दरबारे करम है, मायूस यहाँ आके सवाली नहीं जाता। इस राज से वाकिफ हैं मकी दोनों जहां के, अब्बास के दर से कोई खाली नहीं जाता। इस राज से वाकिफ हैं मकी दोनों जहां के,
عباس کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا کہ اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، اے وفاؤں کے خدا کوئی نشانی دے دے، پھر میری فکر کو دریا کی روانی دے دے، میں لکھوں مصرعِ اولا تو معانی دے دے، اسی انداز میں پھر مصرعِ ثانی دے دے، کہ خشک مشکیزہ لیے فکر کھڑی ہے در پر، اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے، اس کو سقائے حرم تھوڑا سا پانی دے دے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے غم میں شریک ہیں اور یہ آنکھیں اشکبار ہونے کو آمادہ ہیں، آپ گریہ کرنے کے لیے پوری طریقے سے آمادہ ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کے ہاتھ بلند ہوں یا فضائل آل محمد پڑھے جائیں، کیونکہ ہر چیز کا ایک موقع ایک محل ہوا کرتا ہے۔ میں بہت آہستہ سے بہت سنجیدگی سے بس مصرے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ العباس کمیٹی کے ممبران سے منتظمین سے گزارش کر رہا ہوں کہ عالی جناب مولانا صابر رضا صابر صاحب قبلہ کو یہاں تک پہنچانے کی زحمت گوارا کریں کہ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے۔ آپ محظوظ ہوں گے، میں مصرے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے۔ غازی عباس کے چاہنے والوں، اگر مصرع آپ تک پہنچ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہو گئی۔ کہ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب، ہم حسینی ہیں ہمیں خاک شفا کافی ہے۔ سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب، تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب، ہم حسینی ہیں ہمیں خاک شفا کافی ہے۔ کہ آسماں والوں مبارک ہو بلندی تم کو، میری عزت کے لیے فرش عزا کافی ہے۔ آسماں والوں مبارک ہو بلندی تم کو، میری عزت کے لیے فرش عزا کافی ہے، میری عزت کے لیے فرش عزا کافی ہے۔ وہ اس سلسلے کا آخری شعر ملاحظہ فرما لے غازی کے حوالے سے کہ تم کو لگتا ہے طبیبوں کی دوا کافی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرچم کی ہوا کافی ہے۔ سونے چاندی کے خزانوں سے ہمیں کیا مطلب، ہم حسینی ہیں ہمیں خاک شفا کافی ہے۔ آسماں والوں مبارک ہو بلندی تم کو، میری عزت کے لیے فرش عزا کافی ہے۔ کہ ساری دنیا کے بہادر ہوں اگر ایک طرف، ساری دنیا کے بہادر ہوں اگر ایک طرف صرف سکینہ کا چچا کافی ہے، ایک طرف صرف سکینہ کا چچا کافی ہے۔ شبیہ تابوت کی نقابت کے فرائض انجام دینے کے لیے مشہور زمانہ خطیب آل محمد علی جناب مولانا صابر رضا صابر صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں ایک شعر کے ذریعے ان کو دعوت کلام دیتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش کرتا ہوں جو ہمارے نوجوان یا ہمارے بزرگان ہیں ایک سائیڈ ہو جائیں اور ذرا سا قریب آ جائیں۔ کہ زندگی چھوڑ گئی تھی مجھے ویرانے میں، قبلہ دو مصرے ہیں اور آپ کا استقبال ہے۔ کہ زندگی، تمام عزاداروں کی نظر کرتا ہوں، کہ زندگی چھوڑ گئی تھی مجھے ویرانے میں، کربلا ڈھونڈ کے لے آئی عزا خانے میں، کربلا ڈھونڈ کے لے آئی عزا خانے میں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا
بابا جتنے ظلم مجھ پر ڈھائے گئے ہیں اگر وہ دن کے اجالے پر پڑ جاتے تو رات کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتے، لیکن خدا کی قسم جو منظر بی بی زینب نے دیکھا ہے نا وہ اس گھرانے کی کسی بھی خاتون نے نہیں دیکھا۔ بی بی زہرا نے بہت ظلم سہے، جلتا ہوتی بی بی زینب ہے خدا کی قسم جس نے ظلم کے پہاڑ دیکھے ہیں۔ ماں پہ جلتا ہوا دروازہ گرنا اسی شہزادی نے دیکھا، باپ کے گلے میں ظالم نے رسی ڈال دی اسی زینب نے دیکھا، حسن کو زہر دیا گیا اسی زینب نے دیکھا، قاسم کے لاشیں پامال ہوئے اسی زینب نے دیکھا، اکبر کے سینے میں برچھی ٹوٹ گئی اسی زینب نے دیکھا، یا حسین کے گلے پر شمرے کا چلتا ہوا خنجر وہ اسی زینب نے دیکھا، سکینہ کو لگتے ہوئے تماچے میری شہزادی زینب نے دیکھا، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں وہ میری اسی شہزادی زینب نے دیکھا۔ نہ جانے خدا کی قسم میری شہزادی کا کیسا کلیجہ، اسی لیے تو شام سے رہا ہو کر میری یہ شہزادی اپنی ماں کی قبر کے سرہانے پہنچی ہے تو ماں کی قبر پر ہاتھ رکھ کر زینب نے عجیب جملہ کہا تھا، ماں زینب دین بچا کر آ گئی ہے لیکن حسین کو کربلا میں ذبح کرا کر آئی ہے۔ اماں کربلا سے لے کر شام تک حسین کے قاتلوں نے تیری بیٹی کو اتنا جگایا ہے کہ جاگ جاگ کر تیری بیٹی زینب کی بینائی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر، آوازوں کو بلند کیجئے گا، آنسوؤں کا نذرانہ بی بی زہرا کو پیش کیجئے گا، اس لیے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے آنسو نہیں ہے بلکہ زخم حسین کا مرہم ہے۔ یہ آنسو جو رومال زہرا میں جگہ پاتے ہیں یہ زخم حسین کا مرہم بن جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے گا، کائنات کے رسول کی زندگی کا دستور یہ تھا، ابھی اسی شہزادی زینب کے لاڈلوں کے جنازے آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے، آن محمد کے جنازے، تابوت کی شکل جنازے کا استقبال کرنا اور یہ سوچ کر استقبال کرنا کہ یہ ان کے جنازے آ رہے ہیں جنہیں کربلا میں اٹھانے والا کوئی نہ تھا بلکہ جن کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے اور جن کے جسموں پر تلواروں سے حملہ کیا جا رہا تھا۔ کم سنی کا عالم تھا میری شہزادی زینب کا۔ دو تین جملے سن لیجئے گا اور استقبال کیجئے گا۔ کائنات کے رسول کی زندگی کا زمانہ تھا، میرے رسول کی زندگی کا دستور یہ تھا کہ روزانہ نماز فجر رسول مسجد میں ادا کرتے اور نماز فجر کے بعد اپنی بیٹی زہرا کے دروازے پہ آتے، دق الباب کرتے اور بیٹی کو سلام کرتے۔ بی بی زہرا اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولتی اور پھر رسول بیٹی کے گھر میں آ جاتے، باپ اور بیٹی میں گفتگو ہوتی تھی، بیٹی باپ کے رخسار کے بوسے لیتی تھی، باپ بیٹی کے ہاتھوں کا پیشانی کا بوسہ لیتے تھے رسول۔ یہی دستور تھا روزانہ کا، یہی روش تھی رسول کے روزانہ کی۔ یا ایک دن عجیب منظر ہوا، رسول نماز پڑھ کر بیٹی کے دروازے پر آئے، سلام کیا، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، لیکن آج دروازہ بی بی زہرا نے نہیں کھولا بلکہ کم سن سی زینب نے دروازہ کھولا۔ رسول نے زینب کو دیکھا، بڑھ کر نواسی کو اپنے گود میں اٹھایا، پیشانی کا بوسہ لیا، آواز دی، بیٹی روزانہ تو میری بیٹی دروازہ کھولتی تھی، آج آپ کے دروازہ کھولنے کا راز کیا ہے؟ آواز دی، نانا جان کل شب کو میں نے خواب دیکھا ہے، وہ خواب میں نے اماں سے بیان کیا، اماں نے کہا تھا صبح نماز کے بعد میرا بابا میرے دروازے پر سلام کرنے آئے گا، نانا سے یہ خواب بیان کرنا۔ اچھا میری شہزادی کیا خواب دیکھا ہے؟ آواز دی، نانا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تنہا ہوں، اکیلی ہوں، ایک صحرا ہے، بیابان ہے، میں اس صحرا میں تنہا کھڑی ہوں۔ جملہ سمجھ جائیں گے تو رونے کے لیے کافی ہوگا۔ وہ صحرا میں تنہا کھڑی ہوں، اچانک میں نے دیکھا میرے سامنے ایک درخت ہے، میں درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گئی،
नाना थोड़ी दूर देर हुई थी या एक आंधी चली और वो दरख्त जमीन से उखड़ गया। नाना मैंने दूसरे दरख्त पे नजर पड़ी, उसके साए में जाकर बैठी। थोड़ी देर गुजरी थी, एक आंधी चली, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। नाना मेरी नजर तीसरे दरख्त पे पड़ी, मैं उसके साए में जाकर बैठ गई। लेकिन नाना फिर आंधी चली, वो दरख्त भी जमीन से उखड़ गया। उसके बाद अजीब जुमला है, खुदा की कसम महसूस कीजिएगा, मसाइब लफ्जों का नाम नहीं है, एहसास का नाम है। ज़ैनब ने कहा नाना तीनों दरख्त जमीन से उखड़ गए। या नाना उस सहरा में अचानक ऐसी आंधी चली कि उस आंधी के जोर से मेरे सर से चादर उतर गई। अल्लाह जाना आपने जुमला समझा है या नहीं समझा है। ऐसी आंधी चली कि मेरे सर से मेरी चादर उतर गई। रसूल ने रोते हुए अपनी नवासी को कलेजे से लगाया, आवाज दी ज़ैनब जो पहला दरख्त देखा वो तुम्हारा बाप अली इब्न अबी तालिब है जिसके सर पर ज़रबत लगाई जाएगी। शहजादी जो दूसरा दरख्त देखा वो तुम्हारा भाई हसन है जिसे जहर देकर शहीद कर दिया जाएगा। मेरी लाडली जो तीसरा दरख्त देखा वो तुम्हारा भाई हुसैन है जिसे करबला में ज़िबा कर दिया जाएगा। नाना फिर ये क्या हुआ कि तेज आंधी चली, मेरे सर से चादर उतर गई। ज़हरा की तरफ रसूल ने नजर की, ज़ैनब को छोड़ा, रसूल ने ज़हरा को अपने कलेजे से लगाया। आवाज दी ज़हरा मैं ज़ैनब को क्या जवाब दूं, एक वक्त आएगा करबला का मैदान होगा, जालिम तुम्हारी बेटियों की चादरें उतार लेगा। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा, मौला आपके पुरसे को कबूल फरमाए। उसी शहजादी के दोनों बेटों के जनाजे आपकी नजरों के सामने आने वाले हैं, बढ़कर इस्तकबाल कर लीजिएगा और इस्तकबाल करते हुए जुमला जरूर कहिएगा कि मेरी शहजादी ज़ैनब, हमने सुना है कि करबला से लेकर मदीने तक आपने अपने बच्चों पे आंसू नहीं बहाया। आज इतने आज़ादार जमा है, आपको आपके बेटों का पुरसा पेश करने के लिए 2 लम्हे ठहरिएगा, 2 लम्हे ठहर जाइएगा। करबला की लिए खुदा की कसम, दुनिया की हर माँ अपने बच्चों को पालती है, परवान चढ़ाती है, जवान करती है, लेकिन करबला की माँ अजीब है। दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चों को ज़िबा होने के लिए परवान नहीं चढ़ाती है। कलेजा था करबला की माँओं का, जिन्होंने अपने हाथों से तैयार करके अपने बच्चों को मौत के मैदान में भेजा था। और जब ये मेरी शहजादी ज़ैनब आलिया मकाम के ये दोनों शहजादे और मोहम्मद मैदान की तरफ बढ़ने लगे हैं ना, तो अजीब जुमला है मख्तल का। औनो मोहम्मद मख्तल में पहुंचे, ज़ैनब ने खुदा हाफिज किया, बच्चों ने कयामत की जंग की, या जालिमों ने दोनों बच्चों को घेरे में लिया, तीर और तलवार की बारिश हुई, दोनों बच्चे जमीन पर गिरने से पहले आवाज दी मामू भांजों का सलाम आखिर कबूल हो। तारीख कहती है एक तरफ से अब्बास बढ़े, एक तरफ से हुसैन बढ़े, दोनों भाई 2 भाइयों के लाशों के करीब पहुंचे। आपने जुमला महसूस नहीं किया, करबला में 2 भाइयों के लाशे के करीब पहुंचे। मोहम्मद को हुसैन ने उठाया और उनको अब्बास ने उठाया। भाई एक जुमला सुन लीजिएगा, लेकर चले, लेकिन अजीब जुमला है, जैसे जैसे खैमा नजदीक आता है अब्बास बिल्कुल आहिस्ता कदमों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। हुसैन ने अब्बास को देखा, आवाज दी अब्बास इतनी आहिस्ता आहिस्ता चलने की वजह क्या है? जुमला समझ जाएंगे तो इसी जुमले पर इस्तकबाल कर लीजिएगा। अब्बास इतना आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहे हो मेरे भाई? हुसैन की तरफ अब्बास ने देखा, रो काका ये जिसके बेटों के लाशें हैं उस शहजादी को मुझ पर बड़ा नाज था। अरे अब्बास किस हाथों से उसी शहजादी के बेटों का लाशा खेमे के अंदर लेकर जाए। बाज़ीज़ान किरामी आखिरी जुमला, और मोहम्मद को लेकर हुसैन खेमे में पहुंचे। मख्तल कहता है मोहम्मद की सांसें परवाज कर गई थी और उनकी सांसें चल रही थी, और मोहम्मद को हुसैन ने जमीन पर लिटाया, ज़ैनब को करीब बुलाया, आवाज दी बहन तुम्हारे बच्चे कुर्बान हो गए। ज़ैनब ने उनकी चलती हुई सांसों को देखा,
माँ बेटे के सराहने पहुंची और उनके आंखें खोली, अम्मा को देखा और बस एक जुमला का, अम्मा बस इतना बता दे हमसे राजी हो गई है। या ये जुमला सुनना था या ज़ैनब ने हुसैन की तरफ देखा, मेरे भाई हुसैन गवाह रहना, मेरे बच्चों ने वादा वफा कर। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। मौला आपके पुरसे को कबूल फरमाए। कोशिश कीजिएगा 4 आंसू, 2 ही कतरे आंसू आंखों में ज़रूर आ जाए, इसलिए कि आपको मैं फिर कह रहा हूँ ना, इन आंसुओं की ज़ैनब को बड़ी तमन्ना है। इन आंसुओं को देर के बाद आपकी नज़रों के सामने एक जनाजा आएगा, कहने को जनाजा ने एक जनाजा आएगा, कहने को जनाजा है, असल में गठरी है। समझ तो गए आप ना। फरवा का लाल कासिम, मेरी माएँ बहनें खड़ी हुई हैं, खुदा तुम्हारे शौहरों को सलामत रखे। कायनात में कभी ऐसा ना हो कि कभी कोई खातून बेवा हो जाए। खुदा की कसम, बेवा का दर्द वो कायनात में कोई नहीं समझ सकता है। और अगर कोई बेवा हो जाए ना, उस बेवा का कुल असासा, उसकी कुल कायनात उसकी औलाद होती है। वो बेवा अपनी औलाद को देख देख कर जिंदगी जी लेती है कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा है, इसे जवान करूंगी, इसके सर पर सेहरा सजाऊंगी, इसकी दुनिया आबाद करूंगी। मुकद्दर है करबला की माओं का, सर का ताज भी वीरान हो गया, गोद भी उजड़ गई। खुदा की कसम। और अजीजाने गिरामी, ये जुमला आपके लिए है। दुनिया में अगर कोई यतीम हो जाए ना, शरीयत को यतीम के लिए अजीब अजीब लफ्ज़ें बोलती है कि अगर कोई इंसान किसी यतीम के सर पे हाथ रखे, जितने बाल यतीम के उसके हाथों के नीचे आ जाए, खुदा उतनी नेकियां उसके नाम अमाल में लिखता है। आले मोहम्मद के यतीमों पे भी लोगों ने सर पे हाथ रखा, लेकिन शफकत की नीयत से नहीं, किसी ने तमाचे लगाने के लिए। और अजीजान गिरामी, यकीनन आप रो रहे इसलिए कि हसन के यतीम का जनाजा आने वाला है, कासिम इब्न हसन का जनाजा। वो जनाजा कि जब मख्तल से वो निकला तो कासिम था, लेकिन जब हुसैन सरहाने पहुंचे तो कासिम नहीं बल्कि तकसीम हो गया था। ज़ात वाजिब की कसम, करबला के मैदान में जितना शिद्दत का गिरिया हुसैन ने कासिम को विदा करते वक्त किया है, उतनी शिद्दत का गिरिया किसी शहीद को विदा करते हुए नहीं किया। जब कासिम आए ना मौला हुसैन के पास और आवाज दी, चचा जान अब मरने की इजाजत दे दीजिए। मख्तल कहता, हुसैन ने तड़प कर भतीजे के गले में बाहें डाल दी और इतना रोया, मेरा मौला की गश खाकर जमीन पर गिरा। अफाका हुआ, उठा, कासिम के पेशानी पर हुसैन ने बोसा लिया, आवाज दी, जाओ कासिम, खुदा हाफिज। कासिम आगे बढ़े, थोड़ी 13 साल का सिन, जितने बाप खड़े हुए हैं वो इस जुमले को समझना, 13 साल का सिन क्या होता है, छोटा सा कद जनाब कासिम का। मख्तल कहता ये कद था कि कासिम खुद से घोड़े पर सवार नहीं हुए, बल्कि हुसैन ने उठाकर कासिम को घोड़े पर सवार किया। थोड़ी दूर जनाब कासिम बढ़े थे या पीछे से हुसैन ने आवाज दी, भतीजे कासिम 2 लम्हे घोड़े से उतर जाओ। कासिम घोड़े से उतरे, हुसैन कासिम के करीब पहुंचे। अब देखना मेरी तरफ और इस इशारे को समझने की कोशिश करना। कासिम के करीब हुसैन पहुंचे और अपने हाथों से
حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا۔ اللہ جانا آپ نے منظر سمجھا یا نہیں سمجھا ہے؟ حسین نے قاسم کے گریبان کو چاک کیا۔ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ عربوں میں دستور یہ تھا کہ یتیم کی پہچان اسی طرح ہوتی تھی کہ اس کا گریبان چاک ہوتا تھا۔ حسین نے قاسم کا گریبان چاک کر دیا۔ شاید یہ فوج اشقیا یتیم سمجھ کر میرے بھتیجے پر رحم کرے گی۔ قاسم کو ودا کیا، بس 2 سے 3 جملے اور پھر تابوت کا استقبال کر لیجئے گا، اور یہ سوچ کے استقبال کیجئے گا کہ اس وقت آپ کو حسن کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے، بی بی ام فروہ کو ان کے لال کا پرسہ دینا ہے۔ قاسم کو ودا کیا، اطمینان سے جملہ سن لیجئے گا۔ قاسم مقتل پہنچے، یا ایک آواز آئی چچا بھتیجے کا سلام ہو۔ مقتل کہتے اتنی تیزی سے حسین کسی شہید کے لاشے پر نہیں پہنچے جتنی تیزی سے مولا حسین جناب قاسم کے لاشے پر پہنچے، لیکن جب پہنچے ہیں تو بڑی تاخیر ہو گئی تھی۔ ادھر کے گھوڑے ادھر ہو چکے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو چکے تھے۔ بھتیجے کے سینے سے اپنے سینے کو لگایا، کمر میں ہاتھ ڈالا، لے کر چلے۔ مقتل کہتا جب لے کر چلے تو قاسم کا قدم زمین پر خد کھینچ رہا تھا۔ جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ حسین خیمے کے نزدیک پہنچے، ٹکڑے ہوئے جسم قاسم کو زمین پر رکھا۔ جناب فروہ در خیمہ پہ آئے، غور سے جناب فروہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، رو کر ایک جملہ کہا، آقا حسین زندگی میں میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں ہے، آج دامن پھیلا کر کچھ مانگ رہی ہوں، اللہ کرے کہ آپ جملہ سمجھ لیجئے۔ اس لیے کہ تاریخ کربلا میں اکلوتے شہید ہیں جناب قاسم۔ ہر شہید لباس پہن کر مقتل گیا ہے، قاسم کو حسین نے کفن پہنا کر مقتل میں بھیجا تھا۔ نہ جانے آپ نے جملہ سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے۔ قاسم کا لاشا آیا، جناب ام فروہ نے ہاتھوں کو پھیلایا، آواز دیا آقا کچھ مانگا نہیں ہے، آج پہلی بار کچھ مانگنے آئی ہوں۔ حسین نے کہا مانگیے کیا چاہیے؟ تڑپ کر کہا بس میری آغوش میں میرے لال قاسم کا خون بھرا کرتا دے دیجئے، میری آغوش میں میرے بیٹے قاسم کا خون بھرا کرتا دے دیجئے۔ حسین نے قاسم کا خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کی جھولی میں ڈالی۔ شام غریبہ آئی، خیمہ جل گیا، ام فروہ اپنے لال کے کرتے کو کلیجے سے لگائے رہی، سفر چلتا رہا۔ ام فروہ بیٹے کے کفن کو سینے سے لگائے رہی۔ یا پھر ایک منظر آیا کہ جب یہ قافلہ پلٹ کر مدینے پہنچا ہے نا، ام فروہ نے کہا مولا سجاد مجھے گھر نہ لے جائیے گا، پہلے بقی لے چلیے گا۔ ام فروہ کی ہماری بقی آئی، ام فروہ ہماری سے اتری، اپنے شوہر امام حسن کی قبر کے سرحانے پہنچی۔ یا قاسم کا خون بھرا کرتا حسن کے جنازے پر رکھا، رو کر کہا میرے والی و وارث یہ تمہاری نشانی جسے کربلا میں خدا کی رحمت۔ جزاک اللہ خیر جزا، مولا آپ کا پرسہ قبول کریں، بی بی زہرا آپ سے راضی خوشنود ہو، یقیناً آپ کا گریہ امام زمانہ قبول فرمائے۔ جناب ام فروہ کے لال کو آپ رو چکے، بدولہ میں نہ تھکیے گا، بہت جلدی آپ کی عبادت کو تمام کر رہا ہوں۔ رو چکے آپ، اب جتنے باپ کھڑے ہوئے ہیں خدا کے لیے کوشش کیجئے گا کہ آنکھ میں 4 قطرے ہی آ جائیں، خدا کے لیے واسطہ ہے، نہ آنسو آ رہے ہوں تو استغاثہ کیجئے گا، توسل کیجئے گا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے، اس لیے کہ یہ آنسو نہیں
روز محشر ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ یہ آنسو نہیں ہے، یہ زخم حسین کا مرہم ہے۔ رو چکے ہیں آپ جناب قاسم کی غربت کو، اب آپ کی نظروں کے سامنے جانتے ہیں کہ اس کی شبیہ تابوت آنے والی ہے۔ اس کی شبیہ تابوت جسے 18 سال تک زینب نے ارمانوں سے پالا ہے۔ ہم شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر، معصوم سے جب کسی نے پوچھا نا کہ مولا ایک باپ کی زندگی میں سب سے خوشی کا لمحہ کون سا ہوتا ہے، امام نے فرمایا ایک باپ کی زندگی میں سب سے خوشی کا لمحہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کا بیٹا اس کے قد کے برابر ہو جاتا ہے۔ باپ نگاہ فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے۔ اس نے کہا مولا یہ تو خوشی کا لمحہ ہے، مولا ایک باپ کی زندگی میں سب سے غم کا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ بس یہ جملہ سننا تھا، امام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ کربلا کا رخ کیا، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ پر سلام ہوا یا ابا عبداللہ۔ کائنات میں کون ایسا باپ ہے جو اپنے جوان کے سینے سے برچی کا پھل نکال لے؟ خدا کی قسم تاریخ عجیب و غریب انداز میں آگے بڑھی ہے۔ جب جناب علی اکبر دنیا میں تشریف لائے نا، علماء کہتے ہیں پرورش جناب زینب نے جناب علی اکبر کی۔ جتنے باپ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت یہاں پہ، میری ایک بات کی تائید کرنا، جب اللہ کسی کو اولاد عطا کرتا ہے نا تو ہر باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا کچھ بولنے کے لائق ہو تو اس کا بیٹا اپنے باپ سے کچھ مانگے۔ یہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے۔ جتنے باپ کھڑے ہوئے ہو میری بات کی تائید کرنا، اللہ تمہارے بیٹوں کو سلامت رکھے۔ جب کوئی اولاد عطا کرتا ہے نا خدا کسی کو، اور جب وہ بیٹا اس لائق ہو جائے کہ بولنے لگ جائے تو ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے کچھ مانگے۔ اور جب بیٹا اپنے باپ سے کچھ مانگتا ہے نا تو باپ کائنات سمیٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ ذرا تصور کرنا، یہ تو ہمارے اور آپ کے بیٹوں کی بات ہو رہی ہے، اور اگر باپ حسین ہو، بیٹا اکبر ہو، اللہ جانے کیا ارمان ہوگا۔ لیکن مقتل کا عجیب جملہ ہے، 18 سال تک جناب علی اکبر پروان چڑھتے رہے، 18 سال تک جناب علی اکبر نے مولا حسین سے کچھ نہیں مانگا۔ باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹا کچھ مانگے، اکبر نے 18 سال تک حسین سے کچھ نہیں مانگا۔ یہ بندھے ہوئے ہاتھ ہیں آپ کے سامنے، جملہ سمجھ جائے تو خدا کے لیے آنسوؤں کو نہ روکیے گا۔ 18 سال تک جناب علی اکبر نے حسین سے کچھ نہیں مانگا۔ یہ 18 سال میں پہلی بار 10 محرم کو کربلا کے میدان میں علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی بابا 18 سال تک آپ سے کچھ نہیں مانگا ہے، آج دامن پھیلا کر کچھ مانگنے آیا ہوں۔ بابا محروم نہ کرنا، مایوس نہ کرنا، بابا منع نہ کر دینا۔ چھری چلی ہوگی حسین کے کلیجے پر، جس بیٹے نے زندگی میں کچھ نہیں مانگا وہ پہلی بار باپ سے مانگنے آیا ہے۔ تڑپ گیا میرا مولا، آواز دی بیٹا مانگ بھی رہے ہو تو غربت کے عالم میں، اچھا اکبر مانگو کیا چاہیے؟ جس بیٹے نے 18 سال میں کچھ نہیں مانگا، زندگی میں پہلی بار اکبر نے دامن کو پھیلایا، آواز دی بابا کچھ اور نہیں بس مرنے کی اجازت دے دو۔ جزاک اللہ خیرن جزاک بابا بس مرنے کی اجازت دے دو۔ تڑپ گیا میرا مولا حسین، جس بیٹے نے کبھی کچھ نہیں مانگا اس نے مانگا تو مرنے کی اجازت۔ بیٹے کو کلیجے سے لگایا، آواز دی بیٹا جاؤ خیمے میں، پھپھیوں سے، ماں سے، بہنوں سے ودا ہو لو۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے، پھپھی کو الوداع کیا، ماں کو الوداع کیا، مقتل کا رخ کیا۔ بس 2 جملے سن لیجئے گا اور استقبال کر لیجئے گا۔ مقتل کا رخ کیا، جناب علی اکبر نے پیچھے پیچھے حسین کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے، جناب علی اکبر پلٹ پلٹ کر بابا کو دیکھتے ہیں، گھوڑے سے اترتے ہیں، باپ کو کلیجے سے لگاتے ہیں۔ بابا جب رخصت کر دیا پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ آواز دی میرے لال اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو پھر یہ منظر سمجھتے کہ جس باپ کا جوان بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو، اس باپ کے کلیجے پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ کہ جناب علی اکبر میدان میں پہنچے، قیامت کی جنگ ہوئی، یا ایک ظالم نے سینے پہ برچھی ماری۔ آپ نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے
کہ اکبر کے سینے پہ برچھی ماری ہے۔ کلیجہ حسین کا تھا جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کے سینے میں برچھی کا پھل دیکھا، سینے پہ برچھی ماری۔ علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے۔ مقتل میں صرف 2 شہید ایسے ہیں جنہوں نے حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بس سلام کیا، ایک علی اکبر، ایک مولا عباس۔ آواز دی بابا بیٹے کا آخری سلام قبول ہو۔ بیٹے کا آخری سلام سننا تھا، حسین آگے بڑھے، اپنے استاد کا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ میرے استاد فرماتے ہیں جیسی جناب اکبر کی صدا آئی نا آخری سلام کی، حسین خیمے سے نکلے، لیکن خدا کے لیے جملہ سمجھنا، خدا کے لیے جملہ سمجھئے گا، حسین خیمے سے نکلے، لیکن بی بی زینب نے عجیب منظر دیکھا، گھوڑا دائیں طرف کھڑا تھا، حسین نے بائیں طرف قدم بڑھایا، گھوڑا دائیں طرف کھڑا تھا، حسین نے بائیں طرف قدم بڑھایا، زینب دوڑ کر آئی، بھائی کے گلے میں باہیں ڈالی، آواز دی بھیا گھوڑا تو اس طرف ہے، آپ اس طرف جا رہے ہیں، رو کر کہا زینب مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔ اکبر کا سلام آخر۔ بازیان گرامی جلدی گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ حسین مقتل میں پہنچے، اکبر کے سرانے پہنچے۔ خدا کے لیے اس منظر کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ذرا تصور میں اس تصویر کو سجانا خدا کے لیے، اور پھر آسموں کا نظرانہ پیش کرنا۔ لاکھوں کا مجمع کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے، اور حسین مقتل میں زانووں کے بل چلتے ہوئے اپنے لال کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور کہہ رہے اکبر تمہارے باپ کو راستہ نظر نہیں آتا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ بیٹے کے سرہانے پہنچے، سینے سے ہاتھ کو ہٹایا، دل میں ٹوٹی ہوئی برچھی کو دیکھا۔ جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا۔ آسمان کی طرف رخ کیا حسین نے، رو کر ایک جملہ کا پروردگارا اگر اجازت ہو شہید سمجھ کر منہ چوم لوں۔ آپ نے جملہ محسوس نہیں کیا، بیٹا سمجھ کر نہیں، شہید سمجھ کر منہ چوم لوں۔ آواز قدرت ہے حسین اجازت ہے۔ مقتل کا جملہ سمجھنا خدا کے لیے۔ مقتل کہتا حسین جھکے رخسار علی اکبر کا بوسہ لینے کے لیے۔ مقتل کہتا جب حسین جھکے ہیں نا رخسار کا بوسہ لینے کے لیے، ریش مبارک میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، لیکن جب بوسہ دے کر حسین نے سر کو اٹھایا ریش مبارک سفید ہو گئی۔ اللہ جانے کیسا غم تھا اکبر کا۔ اتنی دیر میں حسین ضعیف ہو گئے، سینے میں ٹوٹی ہوئی برچھی کو دیکھا، آستینیں چڑھائی فاطمہ کے لال نے، برچھی میں ہاتھ ڈالا، یا علی بسم اللہ و باللہ کہہ کر برچھی کو کھینچا۔ اب برچھی اکیلی نہیں نکلی بلکہ برچھی میں الجھ کر ہم شبی پیغمبر کا کلیجہ، بیٹے کا کلیجہ باپ کی نظروں کے سامنے آیا۔ برچھی کو رکھا، بیٹے کے سینے سے سینے کو ملایا، کمر میں حسین نے ہاتھ ڈالا، لے کر چلے۔ لیکن مقتل کہتا لے کر چلتے تھے یا پھر حسین بیٹھ جاتے تھے، اکبر کو زمین پر لٹاتے تھے، پھر کر کے اٹھتے تھے، اکبر کو لے کر چلتے تھے۔ 7 یا 9 مرتبہ علی اکبر کو حسین نے زمین پر رکھا، پھر اٹھایا، پھر رکھا، پھر اٹھایا، پھر رکھا، پھر اٹھایا۔ یا بھی خیمہ دور تھا یا حسین نے اکبر کو زمین پر رکھا، خیمے کی طرف نظر کی، رو کر کہا بنی ہاشم کے بچوں مجھ سے اکبر کا جنازہ نہیں اٹھتا، بچوں حسین کی مدد کرو، چھوٹے چھوٹے بیٹا علی اکبر شے اپنے جوان لال کے شے پہ کھڑے ہیں فردا کے سینے سے سینہ کھینچ رہے ہیں۔ یہ
कैसा है मंजर है तेरी बहने कब से तेरी हास में बैठी लेने मुझे कि रोज मेरा आएगा भाई अनजान है ख्वार अरे दिन शाद के आए तो अज़ल आ गई बेटा ये किसी की नजरी तुमको भला खा गई बेटा गम ताज़ा है दिल पर बेटा लिया की बरे अहमद शाहिदी वो कयामत का था मंजर उलझा हुआ नेज़े में जिगरी आया जो बाहर गिर पड़े जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। बाज़िज़ान गिरामी, गुफ्तगू सिमट रही है। अली अकबर के सीने से बर्छी का फल खींचा हुसैन ने। अल्लाह जाने कैसा गम था अली अकबर का, कैसा लाशा था अली अकबर का कि इधर अकबर के सीने से बर्छी का फल खींचा। इतना गरीब हो गया फातिमा का लाल कि करबला में आवाज दे हल में नासिर यंसुरना, है कोई जो मुझे गरीब की मदद करे। यह इस्तिगासे का बुलंद होना था। वो शिशमाहा मुजाहिद कि जिसने 7वीं मुहर्रम से आंखें नहीं खोली थी, असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। मेरी माएँ बहनें खड़ी हैं जो साहिब औलाद हैं, ये मंजर समझना खुदा की कसम। करबला में 6 महीने के बच्चे की शहादत, ज़रा तसव्वुर कीजिएगा खुदा के लिए। 6 महीने के बच्चे को सैराब करने के लिए कोई दरिया नहीं चाहिए होता, चंद कतरे होते हैं जिससे बच्चा सैराब हो जाता है। शब आशूर 9 मरतबा बीबी सकीना मौला अब्बास के हुजरे में आई हैं। बार बार आती हैं, पलट कर बाहर जाती हैं, आती हैं, पलट कर बाहर जाती हैं। या जनाब लबाबा ने जनाब सकीना को जब 9वीं दफ़ा आते हुए देखा ना, आवाज़ दी, सकीना किसे तलाश कर रही हो, क्यों तलाश कर रही हो? हाथों को जोड़ा हुसैन की बेटी सकीना ने, आवाज़ दी, चचा जान से कहिएगा मुझ सकीना को पानी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा असगर प्यासा मर जाएगा, मेरे भैया के लिए पानी की कोई सबील कर दे। सुबह आशूर इस्तिगासा हुसैन, हुसैन खेमे में आए, 6 महीने के बच्चे को अपने आगोश में लिया, लेकर मख्तम में पहुंचे। मैं फिर कहूँगा, हाथ जोड़कर कहूँगा अपनी माओ बहनों से, अगर किसी की गोद में कोई बच्चा है, 2 लम्हे के लिए अपने बच्चे को गोद से हटा दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी गोद में बच्चा हो, रबाब की नजर पड़ जाए, परवरदिगारा मेरे असगर की क्या खता थी जिसे 3 फल के तीर से ज़िबा कर दिया। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। हाथों पे असगर को लिया हुसैन ने, लेकर मख्तल में पहुंचे। क़िबला मौजूद है। मैंने तारीख़ करबला में हुसैन की ज़बान से इससे बड़ा गुर्बत का जुमला मैंने पूरी तारीख़ करबला में कोई दूसरा महसूस नहीं किया जो इस मकाम पर हुसैन की ज़बान से जुमला निकला है। जितने गैरतमंद खड़े हुए हो
میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر سرکار آپ سے بھی معافی مانگ کر وہ جملہ جو غیرت سے بھرا ہوا جملہ ہے خدا کی قسم محسوس کرے تو رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے. سلطان کائنات حسین جیسا بادشاہ 6 مہینے کے بچے کو حسین نے لیا یا میدان میں پہنچے اپنے بچوں کو یوں اٹھایا اور رو کر ایک جملہ کا فوج اشقیا اس بچے کی ماں کا شیر خشک ہو گیا. یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے اسے پانی پلا دو. اس سے بڑا غیرت کا جملہ گھر جا کر محسوس کرنا. فوج اشقیا اس بچے کی ماں کا شیر خشک ہو گیا ہے. یہ بچہ 3 دن کا پیاسا ہے اسے پانی پلا دو. سوال آپ کیا خدا کی قسم چند قطرے ہی کافی تھے اصغر کو سیراب کرنے کے لیے. یا سیراب تو کیا گیا پانی سے نہیں 3 پھل کا تیر 6 مہینے کا بچہ. خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے انہیں پروان چڑھائے. 3 پھل کا تیر 6 مہینے کا بچہ ادھر تیر چلا. تیر سے اصغر کا گلا نہیں چھدا بلکہ تیر سے اصغر کو ذبح کیا گیا. 3 پھل کا تیر نکالا چند قطرے خون کے لیے اپنے چہرے پہ ملا. روگا پروردگارہ گواہ رہنا روز محشر اسی کیفیت میں تجھ سے ملاقات کروں گا. بس جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا. خیمے کی پشت پر آئے نیام سے ذوالفقار نکالی. جس ذوالفقار نے کافروں کو قتل کرنا تھا مقدر تھا کربلا میں اس ذوالفقار کا. حسین نے ذوالفقار سے ننھی سی لحد بنائی اصغر کو سپرد خاک کر دیا. گہوارے کا استقبال ابھی آپ کریں گے. اصغر کو سپرد خاک کر دیا. حسین مقتل میں پہنچے قیامت کی جنگ ہوئی یا حسین کے گلے پر بھی شمرے کا خنجر چلا. کربلا کے میدان میں شام غریبہ آئی. جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا. کربلا کے میدان میں شام غریبہ آئی یا 7 ملعون ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے مقتل کی زمین پر نیزہ مار مار کر حسین کے اصغر کو تلاش کرنے لگے. یہ عجیب جملہ ہے خدا کی قسم. ایک ظالم نے زمین پر نیزہ مارا. نیزہ صرف زمین پر نہیں لگا بلکہ زمین کا سینہ چیرتا ہوا نیزہ اصغر کے سینے پہ لگا. عجب نہیں اصغر نے کہا بھیا اکبر تم نے بھی برچھی کھائی. اکبر میں نے بھی نیزہ کھایا لیکن بھیا آپ 18 سال کے میں 6 مہینے کا میری نازک ہڈیاں ملعون نے نیزہ مارا. اب جو نیزہ کھینچا صرف نیزہ نہیں نیزے میں الجھ کر 6 مہینے کے بچے کا لاشا. میری ماں بہنوں جملہ سمجھنا خدا کے لیے. 6 مہینے کے بچے کا لاشا نیزے سے زمین سے باہر آیا. ملعون نے نیزے سے بچے کو اتارا اور بچے کو بلند کیا اور بلند کر کے ایک جملہ کا اس بچے کی ماں کون ہے اس بچے کی ماں کون ہے اس بچے کی ماں کون ہے. یہ جملہ کہہ کر ملعون نے اصغر کو زمین پہ رکھا. یہ ملعون خود گھوڑے سے اترا. اس نے اپنا ایک زانو اصغر کے سینے پہ رکھا. ایک ہاتھ اصغر کے گلے میں ڈالا. جیب سے خنجر نکالا. 6 مہینے کے بچے کے گلے پر اس نے خنجر چلانا شروع کیا. یا رباب کی آواز آئی میرے والی و وارث جسے چھپا کر گئے ظالموں نے اسے ذبح کیا. باندوں کی خواہ ہے چاروں طرف دھواں ہے اصغر میرا کہاں ہے. میری ماں بہنوں تصور کیجئے گا اے میرے لال اصغر خالی ہے گود میری تڑپا رہی ہے میرے دل کو جدائی تیری بے چین تیری ماں
اصغر میرا کہاں ہے؟ ارے تشنا لبی کا جاری اب تک بھی سلسلہ ہے، اصغر کو 3 دن سے پانی نہیں ملا ہے، گردن پہ ایک نشان ہے، سوکھی ہوئی زبان ہے، اصغر میرا کہاں ہے؟ جزاک اللہ خیر جزا۔ بعض جانے گرامی زحمتیں تمام ہو رہی ہیں، آپ کی عبادت ختم ہو رہی ہے، بس کچھ لمحے نہ تھکیے گا، اس لیے یقیناً تھک جانا فطرت بشر ہے، تھک جانا انسان کی فطرت ہے، لیکن اس وقت آپ کھڑے ہوئے ہیں، تھک رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آرام کرنے کو بستر بھی مل جائے گا، پیاس لگے گی پانی بھی مل جائے گا، بھوک لگے گی کھانا بھی مل جائے گا۔ نہ جانے شام کے دربار میں زینب کتنی دیر کھڑی رہی ہے، نہ جانے شام کے دربار میں سکینہ کتنی دیر کھڑی رہی ہے۔ میں تھوڑی دیر مصائب پڑھ رہا ہوں، تھک جا رہا ہوں، بیٹھ جا رہا ہوں۔ ذرا تصور کیجئے گا، جس زینب کے سامنے حسین کا سر کاٹا گیا ہے، جس زینب کے سامنے اکبر کے سینے پہ برچھی ماری گئی ہے، نہ جانے زینب نے کیا کیا مصائب کربلا کے ریگستان میں برداشت کیے ہیں۔ بعضیزان گرامی گفتگو ختم ہو رہی ہے، صرف اور صرف اسی لیے تو مولا سجاد سے جناب منہال نے جب پوچھا تھا نا کہ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، شہید ہو جانا تو آپ کے گھر کی میراث ہے، مولا کب تک گریا کریں گے؟ آواز دی منہال اگر صرف ہمیں ذبح کیا جاتا منہال میں اتنا گریا نہ کرتا، مولا پھر گریا کیوں کر رہے ہیں؟ آواز دی ذبح کرنے کے بعد بھی ظالموں نے میرے بابا کے سر کے ساتھ وہ بے حرمتی کی ہے، سجاد قبر کی دیوار تک ماتم کرتا رہے گا۔ جب بھی کسی قصاب کی دکان سے میرے مولا سجاد کا گزر ہوتا تھا نا، اور قصاب کی دکان پر میرا مولا کپڑے سے ڈھکی ہوئی کوئی چیز دیکھتے تھے نا، دکان کے قریب آ کر قصاب سے پوچھتے تھے بھائی اس کپڑے کے نیچے کیا رکھا ہوا ہے؟ آواز دی مولا جانور کا سر رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کا کہا عزت سے احترام سے کیوں رکھے ہوئے ہو؟ آواز دی مولا عزت سے اس لیے رکھے ہوا ہوں کہ حلال جانور کا سر ہے، حلال جانور کا سر ہے، بے حرمتی نہیں کر سکتا ہوں۔ بس یہ جملہ سننا تھا، کربلا کا رخ کرتے تھے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا جانوروں کے سر کی یہ عزت ہے، اور بابا تمہارے بیٹے نے اپنے باپ کے سر کو کبھی نو کے نیزہ پہ دیکھا؟ جزاک اللہ خیرن جزا۔ شبی آئے گی، استقبال کیجئے گا۔ سجاد کہتے منہال جب بازار کوفہ میں ہمارا داخلہ ہوا ہے نا، صاحب انوار خمسہ نے عجیب جملہ لکھا ہے۔ سجاد کہتے منہال جب بازار کوفہ میں ہمارا داخلہ ہوا نا، شمر ملون نے ہمیں ایک ایسی چھت کے نیچے ٹھہرایا جن چھتوں پر عورتوں کا مجمع تھا، لیکن وہ خواتین ہم سے محبت کرنے والی نہیں، ہم سے بغض رکھنے والی تھی۔ چھتوں پر بیٹھی ہوئی عورتوں میں سے ایک ملونہ ضعیفہ نے شمر کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہا شمر یہ بتا ان سارے سروں میں حسین کا سر کون سا ہے؟ ان سارے سروں میں حسین کا سر کون سا ہے؟ خدا کے لیے جملہ سمجھنا، سمجھ گئے تو گھر تک روتے ہوئے جائیں گے، بشرطے کہ جملہ آپ نے سمجھ لیا۔ شمر یہ بتا ان سارے سروں میں حسین کا سر کون سا ہے؟ سجاد کہتے ہیں منہال ملونہ نے میرے بابا کے سر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ حسین کا سر ہے۔ یہ کہتے کہتے سجاد نے اپنے چہرے پر ماتم کیا۔ منہال نے کہا مولا کیا ہو گیا؟ آواز دی منہال جیسے شمر نے کہا نا یہ حسین کا سر ہے، ملونہ نے ایک بڑا سا وزنی پتھر اٹھایا، اس پتھر کو پوری طاقت سے میرے بابا کے سر پر مارا، یا میرے بابا کا سر نو کے نیزہ سے زمین پر آیا۔ جزاک اللہ خیرن جزا۔ جملہ سننا آزادارو،
اور میری طرف دیکھنا خدا کے لیے. میں اس جملے کی زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا, صرف اشارہ کروں گا, سمجھ گئے تو اسی پر استقبال کر لینا. سجاد کہتے منہال ملونہ نے پتھر میرے بابا کے سر پر مارا, میرے بابا کا سر نیزے سے زمین پر آیا. شمر ملون نے ہاتھ میں نیزہ اٹھایا, میرے بابا کے سر کے قریب آیا. اس ملون نے میرے بابا کے سر کو اٹھا کر نیزے پہ سوار نہیں کیا. جملہ سمجھنا خدا کے لیے. سجاد نے کہا منہال اس ملون نے میرے بابا کا سر اٹھا کر نو کے نیزہ پہ سوار نہیں کیا, بلکہ میرے بابا کا سر زمین پر تھا. اس نے نیزہ اٹھایا, پوری طاقت سے نیزہ میرے بابا کے سر میں مارا. یا یہ منظر میری پھوپھی نے دیکھا, مدینے کا رخ کیا, نانا رسول اللہ ذرا کوفہ کے بازار میں آپ کے نواسے کے سر کے بے. کسی نے آنکھ دی زینب کو قید میں خبر, تمہارے بھائی کا دیکھا ہے میں نے باغ میں سرے. یہ بات سنتے ہی زینب کا کانپ اٹھا جگرے. ارے علی کی بیٹی چلی سر پہ اوڑھ کرے چادرے. ارے کبھی اٹھی تو کبھی بیٹھ کر چلی زینب, الجھی کے اپنی ہی چادر میں گر پڑی زینب. پہنچی کے باغ میں زینب نے جان بجا دیکھا, نظر نہ آیا کہیں شاہ کربلا دیکھا. ارے سوئے فلک جو نظر کی یہ ماجرا دیکھا, سرے حسین کو ایک شاخ سے بندھا دیکھا. ہائے غم حسین میں منہ آنسوؤں سے دھونے لگی, دہاڑ مار کے زارو قطاروں. جزاک اللہ خیر الجزا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. بی بی زہرا آپ سے راضی و خوشنود ہوں. بازیان گرامی عبادت ختم ہو رہی ہے. باب یہ سوچ کر روئیے گا کہ اب آپ کو پرسہ اسے دینا ہے جو ہمارے وقت کا امام ہے, امام زمانہ کی یتیمی کا پرسہ. تاریخ میں 4 جنازے ایسے ہیں جو بڑے مظلوم ہیں, 4 جنازے ایسے ہیں جو بڑے مظلوم جنازے ہیں. پہلا جنازہ محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی کا جنازہ. دوسرا جنازہ حسین کی یتیمہ کا جنازہ جسے سجاد نے ہتھکڑیوں کے ساتھ شام کے زندان میں اٹھایا. تیسرا جنازہ میرے 7ویں امام کا جنازہ جو پل بغداد پہ موجود تھا. چوتھا جنازہ میرے اس امام کا جنازہ جس کی شبیہ تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آنے والی ہے. بس روتے ہوئے استقبال کر لیجئے گا. امام زمانہ کی یتیمی کا پرسہ ہے, امام زمانہ کو یتیمی کا پرسہ پیش کرنا ہے. بس 2 جملے سن لیجئے. میں نے پہلے ہی کہا نا, اس گھرانے سے جب بھی کوئی جنازہ اٹھا ہے وہ جنازہ اپنے آپ میں ایک تاریخ بن گیا ہے. 5 سال کا بچہ ہو, باپ دنیا سے رخصت ہو گیا ہو اور بچہ گھر کے اندر سسکیاں لے لے کر رو رہا ہو, یہ مقدر ہے میرے امام زمانہ کا کہ باپ کو زہر دیا گیا. میرا امام زمانہ اپنی آستین کو دانتوں سے دبائے ہوئے سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے. اور بس ایک جملہ سنیں گے, جب بھی کسی انسان کو زہر دیا جائے نا, زہر دیا جائے, جو پڑھ
पढ़ा लिखा नौजवान है मेरी बात की तायीद करेगा, जब किसी इंसान को जहर दे दिया जाए उस इंसान की सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि दुनिया का सबसे ठंडा पानी उसे पिला दिया जाए ताकि उस पानी से सीने की आग बुझ जाए। 11वें इमाम को जहर दिया गया, अभी ताबूत का इस्तकबाल करेंगे। 11वें इमाम को जहर दिया गया, या एक सहाबी ने काश है आप इमाम की तरफ बढ़ाया, इमाम की नजर पानी पे पड़ी, अपने आप को बिस्तर पर गिराया, रोका कहा चाहने वाले इस पानी को हटा लो, इसलिए कि ये जहर मुझे इतनी अज़ियत नहीं दे रहा जितना ये पानी मुझे अज़ियत दे रहा है। अरे मेरा जद हुसैन करबला का मैदान 3 दिन का भूखा और प्यासा शिमर के खंजर से ज़िबा किया गया, ना कोई पानी देने वाला। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। बाज़िज़ाने गिरामी, खुदा की कसम गुफ्तगू तमाम हो गई है, मुश्किल ब मुश्किल 5 से 7 मिनट आपकी इबादत ख़त्म हो गई। ये सोच कर रो लीजिएगा आइंदा साल वही रोएगा जिसके साथ ज़िंदगी वफ़ा करेगी। ज़िंदगी ने वफ़ा न की तो शहज़ादी रोज़े महशर हमें अपनी शफ़ाअत से महरूम ना कीजिएगा। बाज़िज़ाने गिरामी, गुफ्तगू तमाम हो गई। करबला शहादत का वो आफताब है जो सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा। ये छोटी छोटी बच्चियां मेरे सामने खड़ी हुई हैं, किसी की बेटी है ना ये। अगर आपको खबर ना हो कि बेटी किसकी है, लेकिन अगर कोई बेगैरत आपके सामने ये छोटी सी बच्ची के रुखसार पर तमाचा मारे, क्या गुजरेगी तुम्हारे दिल पर नौजवानों जो सामने खड़े हुए हो। अगर ये छोटी सी बच्ची के रुखसार पर तुम्हें खबर नहीं कि ये कौन है, लेकिन इसका सिन देखो, अगर इसके रुखसार पर कोई इसे बालों से पकड़ कर तमाचे मारे तुम्हारी गैरत गवारा नहीं करेगी ना। अरे कलेजा था मेरे मौला सज्जाद का, हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, नजरों के सामने कभी शिमरे तमाचे लगाता, कभी खूली तमाचे लगाता है। ये छोटी छोटी बच्चियां आ जा रही है ना हुसैन की बालियों की छवि लाने के लिए, औलाद वालों जुमला सुनना खुदा के लिए। ये छोटी छोटी बच्चियां गई है ना हुसैन के बालियों की छवि लाने के लिए। वो बालियां जो हुसैन ने अरमानों से पिन्हाए थे, वो बालियां जिसके वो से मौला बार बार अपनी भतीजी के कानों से लेते थे। शाम गरीबा जब खेमे में आग लगाई गई है ना, शिमर मलून खेमे में दाखिल हुआ। मलून कहता मैंने देखा एक छोटी सी बच्ची है जो जमीन पर बैठी हुई है और ज़ारो कतार रो रही है। शिमर कहता मैं उस बच्ची के करीब गया, मैंने कहा तेरा नाम क्या है। बच्ची ने जख्मी निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा, रो के कहा मैं हुसैन की बेटी सकीना हूँ, मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। मलून कहता मैंने देखा उस बच्ची के कानों में 2 छोटे छोटे गोशवारे थे। मलून कहता मैं घोड़े से उतरा, मैंने कहा बच्ची मुझे ये गोशवारे चाहिए, मुझे ये गोशवारे चाहिए। बच्ची पीछे हटने लगी, मैं आगे बढ़ने लगा। एक मंजिल वो आई जहां बच्ची पीछे न हटी, बच्ची ने हाथों को जोड़ा, आवाज दी शिमर अगर तुझे बालियां चाहिए 2 लम्हे ठहर जा, मैं अपने हाथों से उतार कर ये बालियां तेरे हवाले कर देती हूँ। शिमर कहता है बच्ची ने अपने छोटे छोटे हाथ अपने कानों तक पहुंचाए। जब देर होने लगी मैंने नेजा जमीन पर मारा, बच्ची डर कर खड़ी हो गई, रोकर हाथों को जोड़ा, जोड़ के कहा शिमर मुझे बालियां उतारनी नहीं आती है, मुझे बालियां उतारनी नहीं आती है। मलूल कहता है मैंने ताजियाना जमीन पर फेंका, अपना वजनी हाथ बच्ची के कानों में डाला, इतनी जोर से गोशवारे खींचा
बच्ची की चीख निकल गई, चचा पास सकीना के गोशवारे, चचा पास सकीना जख्मी हो गई, चचा पास मेरे गोशवारे छीन। जिंदा से उभरती है सिसकियां सकीन, रोते रोते बंधती है हिचकियां सकीना की। अरे बच्ची का गला ना खुला, रायगा हुई कोशिशें, है काट कर अल्लाह की गई सकीना की। अरे नाम बाबा लिख लिखी करी खाक पर मिटाती है, फर्श कैद खाना है, तख्तियां सकीना की। अरे दफन करना मुझको तुम्हें नम जगे पे भैया, अरे जल रही थी कालिब में हड्डियां सकीना की। इसके बाद करबला से आया अलम आएगा, उसके बाद 72 अलम आएंगे। मौलाना से गुजारिश है करबला के अलम की भी लोगों को ज़ियारत के लिए बता दें, इल्तिला कर दें। इस सबसे पहले करबला का अलम आएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा। बीबी ज़हरा आपके पुरसे को कबूल फरमाए। बाज़िज़ान गिरामी, इबादत ख़त्म हो गई है या आपकी? अगले साल इंशाअल्लाह फिर से हम और आप जमा होंगे, फातिमा को उनके बेटों का पुरसा पेश करेंगे। खुदा की कसम, बड़ी मजलूम बेटी का नाम है सकीना, बहुत मजलूम बेटी का नाम है। खुदा की कसम, जिनको भी अल्लाह ने बेटियां अता की है ना, वो इस जुमले को महसूस करेंगे। बाप अगर घर से जा रहा हो, घर से बाहर जा रहा हो, बेटी बाप का दामन थाम लेती है, बाबा घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। बाप अपनी बेटी को समझा के घर से बाहर जाता है, हालांकि उसे खबर है कि मेरा बाबा भी थोड़ी देर के बाद घर पे आ जाएगा। जिस सकीना को खबर है कि अब मेरा बाबा हुसैन जिंदा मख्तल से वापस नहीं आएगा, अल्लाह जाने सकीना ने किस आलम में अपने बाबा को अलविदा कहा होगा। बाज़िज़ान गिरामी, आलम मुबारक का इस्तकबाल आप करेंगे। गाजी का वो अलम, आवाज दीजिएगा मेरे गाजी, मेरी शहजादी ज़ैनब। करबला में एक अलम गिराया गया था, आइए मेरी शहजादी, यहाँ पे 72 अलम हम हैं जो अपने हाथों में सजाए हुए हैं, और आपके आज़ादार अलम को उठाकर सड़कों पर और चौराहों पर कयामत तक हमारा वादा है कि ये हाथ रहे न रहे, लेकिन गाजी का अलम उठता रहेगा, गाजी का अलम सरनगू नहीं होगा। इसलिए कि ये अलम नहीं ज़ैनब का आसरा है, ये अलम नहीं सकीना की आस है, ये अलम नहीं हुसैन का कुव्वते बाजू है। इसलिए कि जब तक ये अलम बुलंद था ना, हुसैन की कमर खमीदा नहीं थी। जैसे ये अलम सरनगू हुआ, हुसैन ने कमर पे हाथ रखा, रोकर का याखी अलान इनकसरा ज़हरी, अब्बास अब हुसैन की कमर टूट गई। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा।
बाज़िलान गिरामी गुफ्तगू तमाम हो गई। अलम अब्बास का इस्तकबाल कीजिएगा, एक एक करके बोसा लीजिएगा, इस्तकबाल कर लीजिएगा। यकीनन आप अलम का इंतजार कर रहे हैं ना, आप अलम का इंतजार कर रहे हैं, 2 लम्हे ठहरना, आप अलम का इंतजार कर रहे हैं ना, आप भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपका इंतजार ऐसा नहीं है जैसा इंतजार सकीना को दरे खेमा पर था। तड़प तड़प कर कहती थी बच्चों घबराना नहीं, वो मेरे चचा का अलम आ रहा है। लेकिन जब अलम दरे खेमा पे आया, अरे सिर्फ अलम था लेकिन अलमदार न था। अलम चचा के हाथों में नहीं, बाबा के हाथों में था। छोटे छोटे बच्चों ने अपने आप को अलम पे गिरा दिया। वापस आ, वापस आ, वापस आ। अल्लाह ताला सबसे पहले शहर कानपुर की एक मशहूर मारूफ अंजुमन यानी अंजुमन मोइनुल मोमिनीन बारगाह शहजादी कौनैन में नौखानी व सीना ज़नी के फ़राइज़ को अंजाम देगी। उसके मेंबरान से गुजारिश है कि वो आमादा रहें। आप लोग से दरख्वास्त है कि सदाए मातम बुलंद करते रहें। या हुसैन, 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 या हुसैन। अंजुमन मोइनुल मोमिनीन के मातमी दस्ते से गुजारिश है वो जहाँ कहीं भी हो बराए करम वो फ़र्श मातम पर तशरीफ़ ले आए और नौखानी व सीना ज़नी के फ़राइज़ को अंजाम दें। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अंजुमन मोइनुल मोमिनीन शहर कानपुर की मशहूर मारूफ अंजुमन, उनके मातमी दस्ते से उनके तमाम मेंबरान से नौखान साहिबान से गुजारिश की जाती है कि बराए करम वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और बारगाह शहजादी कौनैन में उनके लाल का पुरसा पेश करें नौखानी व सीना ज़नी के ज़रिए। अंजुमन मोइनुल मोमिनीन के तमाम मेंबरान से उनके मातमी दस्ते से गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और नौखानी व सीना ज़नी के फ़राइज़ को अंजाम दें। अल अब्बास कमेटी की जानिब से ये पुरसेदारी का एहतमाम, मजलिस आज़ा व जुलूस मातमदारी का एहतमाम किया गया है। मौला तमाम मेंबरान को कमेटी के और तमाम ज़ायरीन को
तमाम मोमिनीन को, तमाम हाजरीन को सलामत रखें। खुदा कोई गम न दे तो सलाम के मौला आप सबको आबाद व शाद रखें। अंजुमन मोइनुल मोमिनीन के मातमी दस्ते से, उनके तमाम मेंबरान से, नौहा खान साहिबान से, तमाम अज़ादारों से गुजारिश है, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो बराए करम इस आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए फ़र्श मातम पर तशरीफ़ ले आएँ और नौहा खानी व सीना ज़नी के फ़राइज़ को अंजाम दें। अंजुमन मोइनुल मोमिनीन आज इस एहतमाम में नौखानी व सीना ज़नी के फ़राइज़ को अंजाम देगी और अंजुमन सिपाही अली अकबर यानी आवास विकास मछरिया भी बारगाह शहज़ादी कौनैन में खराज अक़ीदत पेश करेगी नौखानी व सीना ज़नी के ज़रिए से। अंजुमन मोइनुल मोमिनीन आप हज़रात के रूबरू होने जा रही है। अंजुमन मोइनुल मोमिनीन है अंजुमन जाफरिया मकबरा ग्वालटोली कानपुर और अंजुमन सिपाही अली अकबर आवास विकास मछरिया, ये अंजुमन हाय मातमी बारगाह शहज़ादी कौनैन में पुरसा पेश करने के लिए तशरीफ़ ला चुकी हैं, जिनमें सबसे पहले अंजुमन मोइनुल मोमिनीन के मातमी दस्ते से गुजारिश की जाती है कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और पूरी आमादगी के साथ वो नौहा व मातम पेश करें।
धूप ही है
इसके फौरन बाद अंजुमन सिपाही वाली पर आवाज़ के साथ मसलिया के मातमी दोस्तों से गुजारिश है, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो वो फर्श मातम पर तशरीफ ले आए और लहजा की वसी नजर के फराज कर नहीं
جزاک اللہ عباس کمیٹی کی جانب سے انجمن المومنین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ گزارش کی جاتی ہے ایک اور انجمن سپاہی علی اکبر آواز وکاس مچھلیا کی ماتمی دستے سے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں اور نوحانی وسیلہ زمین کے فرائض کو انجام دیں۔ انجمن سپاہی علی اکبر کے ماتمی دستے سے ان کے نوجوانوں سے ان کے تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں انجمن سپاہی علی اکبر کے فوراً بعد انجمن جعفریہ مقبرہ گوال ٹولی بارگاہ آل محمد میں نوحانی وسیلہ زنی کے فرائض کو انجام دے گی۔ انجمن سپاہی علی اکبر کے فوراً بعد شہر کانپور کی ایک اور مشہور و معروف انجمن یعنی انجمن جعفریہ مقبرہ گوال ٹولی بارگاہ شہزادی کونین میں توحفہ پیش کرے گی۔
لے ہی رہا ہے. لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا لٹ گیا لٹ گیا دشت میں زہرا کا بھرا گھر نانا زینب کیے ہر پیرو ہم کو پردیس میں پل پر بھی نارا ملا ہم کو جس نے ستا یا اسے انعام ملا ظلم کچھ یوں بھی ہوئے حد سے سوا جس کے صدقے میں ہوئی حق خدائی نہ رہا ناتا جس نے تمہیں وہ میرا بھائی نہ رہا شمر نے لا کے دکھایا ہے مجھے غم یہ ہے آپ کی ماتھے وفا سے نہ کی ہم نے پوچھا جو خطا کیا ہے کہا ذا بے علی مارتا تھا کوئی کوڑے کوئی پتھر ایک دو ظلم جو ہو یہ تو نہ شکوا کرتے ہم اگر کھل کے بھی روتے تو نہ شکوا کرتے اشک آنکھوں سے نانے دیے باہر
जिस तरफ से भी गुजारा है सितम का रोने, पहले मारा है हमें मिलके जफा का रोने, ले गए शाम तलक हम को खुले से नाना। खाने में बिला जुर्म खतारा खा गया, कौन है हम ये कोई पूछने वाला भी न था, न कोई मानी सो गम था नया नाना। मैंने जिंदा में सकी ना की बनाई कुर्बान, अपने इन हाथों से नाना उठाई मैया, मेरी आंखों में तबाही के है मंजर नाना। लोग परदेस से लाते हैं वतन में क्या क्या, और एक मैं हूँ जो परदेस से अशकों के सिवा ताज़ियानों के निशान ही हूँ लेकर नाना। आह करने पे भी खाए हैं तमाचे हमने, कितने ही रोज किए बातों पे फाके हमने, कुछ हुआ पे जरूरत कमाया से नाना। वक्ता समाप्त हो रहा है। जब वतन पहुंची तो भाई को किया याद आसे, देर तक रोती रही ज़ैनब नाशाद आसे, कहती थी सब्र करूं भी तो मैं क्यों कर नाना।
अंजुमन जाफरिया मकबरा ग्वाल टोली के मतली दस्तों से गुजारिश है कि वो आमादा रहे। हुक्म ये था के सिरों को सताते जाए। हुक्म ये था के असीरों को सताते अरे खून औलाद पैगंबर का बहाते जाए।
किसी का बिना लेते से उतारा जाए। मांगता है जो कोई से उसे मारा जाए। सर शहीदों के असीरों को दिखाते जाए। इतना ऊँटो तो भगाओ के परेशान हो जाए। गोदियों में है जो बच्चे वो न रहने पाए। जा बजाऊं को सरेरा आगे राते जाए। मक्ता मुलायजा फरमाएं। कैफियत के से असीरों की हो तहरीरा से। रात दिन रोती रहिया ये तत्हीरा से। हम पे वाजिब है कि हम आश्क बहाते जाए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अंजुमन सिपाही अली अकबर आवाज़ निगाह मथरिया मसरूफ़ इबादत है और इसके फ़ौरन बाद गुजारिश की जाती है शहर कानपुर की एक और मशहूर मारूफ अंजुमन जाफरिया मकबरा बुआई के नतीजे से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा आबाद रखे, आप सब सलामत रहें। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अंजुमन जाफरिया मकबरा ग्वालियर पूरी तरीके से आमादा है। इसके फौरन बाद उनके मातमी दस्ते से गुजारिश की जाती है कि बराए करम को यहाँ फर्श मातम पर तशरीफ ले आएं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा आपको कोई जन्नत हो सिवाय बने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। जज़ाकल्लाह, सलामत रहें अज़ादार, आप सब आबाद रहें। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला आप सबको सलामत रखें। शहदादी कौनैन इस पुरसे को कबूल करें। या अली, या अली, या अली। अल अब्बास कमेटी की जानिब से अंजुमन सिपाही अली अकबर आवास विकास मछलिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जाता है। शहर कानपुर की एक और मशहूर व मरूफ अंजुमन यानी अंजुमन जाफरिया मकबरा ग्वालियर के मातमी दस्ते से गुजारिश है कि बराए करम को फर्श मातम पर तशरीफ ले आएँ और नहासानी वासीना जनी के फ़राइज़ को अंजाम दें। जो भी हजरात दूर दराज खड़े हुए हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि बराए करम वो करीब आ जाएं और अपनी मेहमान अंजुमन को समाअत करें। अंजुमन जाफरिया मकबरा ग्वालियर अपने मखसूस अंदाज में नहाखानी व सीना जनी के फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से आमादा हो चुकी है और फर्श मातम पर तशरीफ ला रही है। अंजुमन जाफरिया मकबरा ग्वालियर के मातमी दस्ते से गुजारिश है कि वो तशरीफ ले आएँ कि फर्श पर रह के फरिश्तों के बराबर होना, फर्श पर रह के फरिश्तों के बराबर होना, फर्श पर रह के फरिश्तों के बराबर होना। शारिक भाई आपका हुक्म था तो बस 4 मिसरे बहुत आहिस्ते से सुन लीजिए कि फर्श पर रह के फरिश्तों के बराबर होना। मेरी किस्मत में था अब्बास का नौकर होना। सब गाजी अब्बास के चाहने वाले अलम उठाने वाले खड़े हुए हैं। मैं बस बहुत आहिस्ते से मिसरे पढ़ देता हूँ कि फर्श पर रह के फरिश्तों के बराबर होना। मेरी किस्मत में था अब्बास का नौकर होना कि बस यही सोच के हम छत पर लगाते हैं अलम। हाँ जरूरी है किसी हाथ का सर पर होना, हाँ जरूरी है किसी हाथ का सर पर होना। अंजुमन जाफरिया मकबरा ग्वालियर मसरूफ़ इबादत होने जा रही है।
हजरत या अब्बास या अब्बास या लमकते में सुगरा का खत आ गया है जवाना मसाइल पेश कर रहा हूँ जहाँ जहाँ तक हजरात है बतौर खास जनाब सूरा का खत पढ़ रहा हूँ उठो लाल अकबर शबीहे पैगंबर उठो लाल अकबर लमकते में सुगरा का खत आ गया है जवाना कि खाली मेरा आशिया हो गया है अंधेरा अंधेरा जहाँ हो गया है के वीरान सारा मका हो गया है ये सारा मदीना धुआं हो गया है तुमको ढूंढे कहाँ जाके अकबर क्या मुसीबतें ढाई गई हैं मौला हुसैन पे बतौर खास समाज फरमाए जहाँ जहाँ तक हजरात है मुसीबती न देना सदा शाद रखना खुदा मेरे भैया को आबाद रखना मुसीबत न
کہ بہنا تو اپنی صدا یاد رکھنا، تمہاری جدائی میں مرتی ہے خواہر، تمہاری جدائی میں مرتی ہے خواہر، لو مقتل میں صغرا کا خط آ گیا ہے، تمہیں دیکھنے کو ترستی بہت ہوں، جدائی میں بھیا مچلتی بہت ہوں، تمہیں دیکھنے کو ترستی بہت ہوں، جدائی میں بھیا مچلتی بہت ہوں، تمہیں یاد کر کے میں روتی بہت ہوں، تمہارے لیے میں تڑپتی بہت ہوں، مجھے بھول بیٹھے ہو پردیس جا کر، مجھے بھول بیٹھے ہو پردیس جا کر، لو مقتل میں صغرا کا خط آ گیا ہے، اپنے بھائی سے کیا شکوا کر رہی ہیں؟ تمہاری سکینہ سے الفت الگ ہے کہ اس سے تمہاری قرابت الگ ہے، تمہاری سکینہ سے الفت الگ ہے کہ اس سے تمہاری قرابت الگ ہے، تمہارے لیے اس کی چاہت الگ ہے، سکینہ کو تم سے محبت الگ ہے، اپنی شادی میں پوچھو گے کیوں کرے، مجھے اپنی شادی میں پوچھو گے کیوں کرے، لو مقتل میں صغرا کا خط آ گیا ہے، مولا حسین کیا جواب دے رہے ہیں اپنی بیٹی کو؟ خط میں کیا جواب دے رہے ہیں؟ لکھوں کیا میں صغرا کو اتنا بتا دو، میرے لال خاموش کیوں ہو صدا دو، لکھوں کیا میں صغرا کو اتنا بتا دو، میرے لال خاموش کیوں ہو صدا دو، مجھے اپنی آواز اکبر سنا دو، نہ منہ سے جو بولو تو لب ہی ہلا دو، لکھوں کیا بتاؤ میں صغرا کو اکبر، لکھوں کیا بتاؤ میں صغرا کو اکبر، لو مقتل میں صغرا کا خط آ گیا ہے، مولا حسین کیا مصیبت بیان کر رہے ہیں اپنی بیٹی سے؟ پتہ رکھا بتاؤ تمہیں کیا وہ کیسی گھڑی تھی، میرے واسطے وہ مصیبت بڑی تھی، بتاؤ تمہیں کیا وہ کیسی گھڑی تھی، میرے واسطے وہ مصیبت بڑی تھی، تمہارے
لگی تھی انی اس کے سینے میں الجھی ہوئی تھی اکبر قدم نکلا ایڑی رگڑ کر مقتل میں صغرا کا خط آ گیا ہے جمالاش پر رو کے کہتے لو مقتل میں صغرا کا خط آ گیا ہے سینہ اس کے سینے سے کیسے نکالی تیرے بھائی کی لاش کیسے سنبھالی سینہ اس کے سینے سے کیسے نکالی تیرے بھائی کی لاش کیسے سنبھالی لگا کے کلیجے سے میت اٹھا لی لہو سے ہی اکبر نے مہندی لگا لی جوالاش لایا ہوں ہاتھوں کے اوپر جوالاش لایا ہوں ہاتھوں کے اوپر لو مقتل میں صغرا کا خط آ گیا ہے مقصد بتا رہا تھا گھڑی کیسی تھی روز تقدیر لائی لٹی داشت میں شاہدی کی کمائی گھڑی کیسی تھی روز تقدیر لائی لٹی داشت میں شاہدی کی کمائی جوالاش مقتل سے خیمے میں آئی تڑپ کے یہ لیلا پکاری دہائی جوالاش دیکھے گی کیسے یہ مادر جوالاش دیکھے گی کیسے یہ مادر لو مقتل میں صغرا کا خط آ گیا ہے جوالاش پر رو کے کہتے لو مقتل میں صغرا کا خط آ گیا آپ لوگ جو لوگ بیٹھے ہیں اٹھنے ہو جائیں. السلام علیکم یا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم الضعفاء والفقراء، السلام علیکم شام ششنوس، السلام علیکم نیس النفوس،
السلام علیکم شیط الدوان الفیام الجزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان علمان 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 السلام علیکم شریک القرآن السلام علیکم مادر الایمان عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجمسارک وامانک ورحمت اللہ وبرکاتہ.